حقیقت کا جادو، سچائی جاننے کا حیرت انگیز راستہ، از رچرڈ ڈاکنز، مترجم اور ایڈیٹر، لسان انڈیا۔ اس ترجمے کی اشاعت translationsproject.org پر کی گئی، جہاں یہ مفت دستیاب ہے۔ مشمولات: کتاب کا تعارف۔ باب اول، حقیقت کیا ہے، جادو کیا ہے۔ باب دوم، پہلا انسان کون تھا۔ باب سوم، جانوروں کی اتنی زیادہ مختلف قسمیں کیوں پائی جاتی ہیں۔ باب چہارم، اشیاء کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ باب پنجم، شب و روز اور موسم سرما و گرما کیوں ہوتے ہیں۔ باب ششم، سورج کی حقیقت کیا ہے۔ باب ہفتم، قوس قزح کیا ہوتی ہے۔ باب ہشتم، ہر چیز کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ باب نہم، کیا ہم اکیلے ہیں۔ باب دہم، زلزلہ کیا ہوتا ہے۔ باب یازدہم، بری چیزیں کیوں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ باب دوازدہم، معجزہ کیا ہوتا ہے۔ اعترافات، اشاریہ، مصنف اور مصور کا تعارف۔ کلنٹن جان ڈاکنز، 1915 تا 2010، میرے پیارے ابا جان کے نام۔ باب اول، حقیقت کیا ہے، جادو کیا ہے۔ What is reality? What is magic? حقیقت ہر وہ چیز ہے جس کا وجود ہے۔ یہ بہت سیدھی سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اس کلیے میں کلام ہے۔ ڈائناسورز کو کیا کہیں گے، جن کا کبھی وجود تھا لیکن اب نہیں ہے۔ ستاروں کو کیا کہیں گے، جو اتنے دور ہیں کہ جب تک ان کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور ہم انہیں دیکھ پاتے ہیں، ممکن ہے اس وقت تک وہ مدھم پڑ جاتے ہوں گے۔ ہم ستاروں اور ڈائناسورز پر پھر بات کریں گے، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں، خواہ حال ہی میں کیوں نہ ہو، سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے وجود کو کس طرح مانتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے حواس خمسہ یعنی باصرہ آنکھ، شامہ ناک، لامسہ ہاتھ، سامعہ کان اور ذائقہ زبان، چیزوں کے حقیقی ہونے کا یقین دلانے میں کافی اچھا کردار ادا کرتے ہیں، جیسے چٹانیں اور اونٹ، نئی اگی گھاس اور تازہ ترین پیسی کافی، ریگ مال اور مخمل، پانی کے جھرنے اور دروازے کی گھنٹیاں، چینی اور نمک وغیرہ۔ لیکن کیا ہم چیزوں کو حقیقی تبھی کہیں گے جب ہم ان کا براہ راست اپنے حواس خمسہ میں سے کسی ایک کی مدد سے پتہ لگا سکیں؟ ہم سے دور فاصلے پر موجود کہکشاں کا کیا، جو اتنی دور ہے کہ اسے ننگی آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے؟ جرثوموں کا کیا، جو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں بہت اچھے مائکروسکوپ کے بغیر دیکھنا محال ہے؟ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے؟ جی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم خصوصی آلہ جات کی مدد سے اپنے حواس کا دائرہ بڑھا سکتے ہیں، کہکشاں کے لیے ٹیلیسکوپ یا دوربین کی مدد سے، اور جراثیم کے لیے مائکروسکوپ یا خوردبین کی مدد سے۔ کیونکہ ہم دوربین اور خوردبین کو سمجھتے ہیں اور ان کے طریقہ کار سے واقف ہیں، ہم اپنے حواس کی رسائی کو وسعت دینے کے لیے ان کا استعمال کر سکتے ہیں، جو اس معاملے میں حس بصارت یا قوت بصارت ہے۔ اور یہ آلہ جات ہمیں جو چیزیں دیکھنے کا اہل بناتے ہیں، وہ ہمیں قائل کرتی ہیں کہ کہکشاؤں اور جرثوموں کا وجود ہے۔ ریڈیائی لہروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کا وجود ہے؟ ہماری آنکھیں ان کا پتہ نہیں لگا سکتی، اور نہ ہی ہمارے کان اس پر قادر ہیں۔ لیکن پھر سے خصوصی آلہ جات، مثال کے طور پر ٹیلی ویژن کے سیٹ، ان لہروں کو ایسے سگنلز میں تبدیل کرتی ہیں جنہیں ہم دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ ہم ریڈیائی لہروں کو براہ راست دیکھ اور سن نہیں سکتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ حقیقت کا ایک روپ ہے، ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ کی ہی طرح۔ ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کیسے کام کرتے ہیں، چنانچہ وہ ہمارے حواس کی مدد کرتے ہیں، جس سے وہ ان چیزوں کی ایک تصویر بنا پاتے ہیں جو موجود ہے، یعنی حقیقی دنیا یا حقیقت کی دنیا۔ ریڈیو، ٹیلیسکوپ اور ایکس رے ٹیلیسکوپ ہمیں ستاروں اور کہکشاؤں کا مشاہدہ جن ذرائع سے کراتے ہیں، وہ بھی مختلف قسم کی آنکھیں ہی معلوم پڑتی ہیں،
जो हकीकत के हमारे मुशाहिदे की तौसीह का एक और रास्ता है। अब वापस उन डायनासोर की तरफ चलते हैं। हम ये कैसे जानते हैं कि वो कभी इस ज़मीन के बासी हुआ करते थे? हमने उन्हें कभी नहीं देखा है, ना उन्हें सुना है, और ना कभी उनसे भागने की नौबत आई है। अफसोस, हमारे पास कोई ऐसी टाइम मशीन भी नहीं जो हमें बराह रास्त उनका मुशाहिदा करा सके। लेकिन यहाँ हमारे पास अपने हवास के लिए एक मुख्तलिफ तरह की मदद दस्तयाब है। हमारे पास हैवानी ढांचे या फॉसल हैं, और उन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। फॉसल या हैवानी ढांचे दौड़ते और छलांग तो नहीं लगाते, लेकिन चूंकि हमें मालूम है कि इन ढांचों की तश्कील कैसे अमल में आती है, वो हमें कुछ तो बता सकते हैं कि लाखों साल पहले क्या हुआ होगा। हमें मालूम है कि गीली मिट्टी और चट्टान की परतों के अंदर दफन लाशों में मादनियात आमेज़ पानी किस तरह कतरा कतरा दाखिल होता है। हमें यह भी मालूम है कि किस तरह मादनियात पानी से साफ तौर पर अलग होते हैं और फिर ज़र्रा ब ज़र्रा लाश के मादों की जगह ले लेते हैं और असल जानवर की शक्ल व शुबाहत के बाज़ आसार पत्थर पर कुंदा कर देते हैं। इसलिए अगरचे हम डायनासोर को बराह रास्त अपने हवास के ज़रिए नहीं देख सकते, लेकिन बिलवास्ता सबूतों की मदद से पता ज़रूर लगा सकते हैं कि वो पाए जाते थे, और ये सबूत बिलाखिर हम तक हमारे हवास के तवस्सुत से ही पहुँचते हैं, क्योंकि हम कदीम ज़िंदगी के पथरीले बाक़ियात को देखते और छूते हैं। एक दूसरे मानी में टेलीस्कोप एक तरह की टाइम मशीन का काम कर सकती है। हम जब किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो दरअसल रोशनी को देखते हैं, और रोशनी को सफ़र करने में वक्त लगता है। यहाँ तक कि जब आप अपने दोस्त के चेहरे को देखते हैं तो आप उन्हें माजी में देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी चेहरे की रोशनी को आपकी आंखों तक का सफ़र करने में सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा लगता है। आवाज़ इससे भी कम रफ्तार में सफ़र करती है, इसलिए आसमान में फुलझड़ी का फटना आपको निस्बतन पहले दिखाई देता है और धमाके की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। जब आप किसी आदमी को पेड़ काटते हुए फासले से देखते हैं तो उसकी कुल्हाड़ी के पेड़ पर पड़ने की आवाज़ में एक बेजोड़ ताख़ीर सी महसूस होती है। रोशनी इस कदर तेज़ सफ़र करती है कि आमतौर पर हम मान लेते हैं कि किसी चीज़ को हम जिस लम्हा देखते हैं ठीक उसी वक्त उसका वक़ूअ भी होता है, लेकिन सितारों का मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। सूरज भी हमसे 8 नूरी मिनट के फासले पर वाक़ है। अगर सूरज फट जाता है तो ये तबाहकुन हादसा हमारी हकीकत का हिस्सा 8 मिनटों के बाद ही बन पाएगा, और तब तक हमारा ख़ात्मा हो चुका होगा। जहाँ तक सूरज का करीब तरीन सितारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी का मामला है, अगर आप इसे 2012 में देखते हैं तो आप जो कुछ देख रहे हैं उसका वक़ूअ 2008 में हो रहा है। कहकशाएँ सितारों की एक बड़ी तादाद पर मुश्तमिल होती हैं। हम ऐसी ही एक कहकशां में हैं जिसे दूधिया रास्ता या मिल्की वे कहा जाता है। अगर आप मिल्की वे के करीब तरीन पड़ोसी एंड्रोमेडा कहकशां को देखते हैं तो आपकी टेलीस्कोप एक टाइम मशीन है जो आपको 2.5 मिलियन साल पीछे ले जा रही है। 5 कहकशाओं का एक मजमुआ है जिसे स्टीफन्स क्विंटेट कहा जाता है, और हबल टेलीस्कोप की मदद से हम इन कहकशाओं को आपस में टकराते हुए देखते हैं, लेकिन दरअसल हम उन्हें 280 मिलियन साल क़िब्ल टकराते हुए देखते हैं। अगर इन बाहम मुतसादिम कहकशाओं में से किसी पर एलियन मौजूद हों और उनके पास इस कदर ताकतवर टेलीस्कोप मौजूद हो जो हमें देख सकती हो, तो वो ज़मीन पर ठीक इसी लम्हे यहाँ जो देखेंगे वो डायनासोर की इब्तदाई नस्लें होंगी, क्योंकि जो रोशनी 280 मिलियन साल पहले ज़मीन से टकरा कर रवाना हुई थी वो अब उनके पास पहुँच रही होगी। क्या खारजी फ़िज़ा में एलियन सचमुच मौजूद हैं? हमने ना उन्हें कभी देखा है ना ही सुना है। क्या वो भी हकीकत का हिस्सा हैं? ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर वो मौजूद हैं तो एक दिन वो किस तरह की चीज़ें हमें बता सकते हैं। अगर हम कभी किसी एलियन के करीब पहुंच गए तो हमारे हिस्सी आज़ा इस बारे में हमें बता सकेंगे। मुमकिन है कभी एक इंसान इतनी ताकतवर टेलीस्कोप बना सके जो यहाँ से ही दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी के आसार का पता लगा सके, या हमारी रेडियो टेलीस्कोप उन पैगामात को सुन सकें जो सिर्फ किसी एलियन खबर रसानी से ही आई हों। इसलिए हकीकत महज उन चीज़ों पर मुश्तमिल नहीं होती जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, बल्कि उसमें ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जिनका वजूद है लेकिन हम उनके बारे में अब तक नहीं जानते और आने वाले एक वक्त तक नहीं जानेंगे, शायद उस वक्त तक जब तक हम अपने हवा से खमसा को मदद फराहम करने वाले बेहतर आलाजात न बना लें। एटमी ज़र्रात का वजूद हमेशा से था, लेकिन ये निस्बतन बहुत ही हालिया बात है कि हम उनके वजूद का पूरे तौर पर यकीन कर सकें।
اور عین ممکن ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بہت سی ایسی چیزیں جانیں گی جن کے بارے میں ہم اب تک نہیں جانتے۔ یہی سائنس کی حیرت انگیزی اور مسرت ہے کہ یہ مسلسل نئی چیزوں کا انکشاف کرتی رہتی ہے۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ ہمیں بس کوئی بھی ایسی چیز پر یقین کر لینا چاہیے جس کا خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسی لاکھوں چیزیں ہیں جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن ان کا حقیقت ہونا بالکل بعید از قیاس ہے، جیسے پریوں اور شیطانوں کی کہانیاں، بھوت پریت اور اسب عقابی جانوروں کے افسانے وغیرہ۔ ہمیں ہمیشہ کشادہ ذہن اور غیر متعصب ہونا چاہیے، لیکن کسی چیز کے وجود پر یقین کرنے کی معقول وجہ صرف یہ ہونی چاہیے کہ اس کے وجود کے حقیقی شواہد موجود ہوں۔ ماڈل، ہمارے تخیل کی جانچ کرنے کا راستہ۔ جب ہمارے حواس خمسہ براہ راست حقیقت کا پتہ لگانے سے قاصر ہوتے ہیں تو سائنسداں کے پاس ایک کم مانوس راستہ ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ اس کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا وہ ایک ماڈل کو استعمال کر کے کرتا ہے جو اس احتمال پر مبنی ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، پھر اس کے صحیح یا غلط ہونے کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ ہم خیال کرتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ یہ ایک ماڈل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ماڈل صحیح تھا تو ہم جو دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں ان نتائج تک اکثر ریاضی کے حساب کتاب کی مدد سے یا پیمائشی آلہ جات کی مدد سے پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ وہی ہے جو ہم در حقیقت دیکھتے ہیں۔ ماڈل لفظی طور پر لکڑی یا پلاسٹک کا بنا کوئی ڈھانچہ ہو سکتا ہے، یا کاغذ پر لکھا ریاضی کا حساب، یا پھر کمپیوٹر میں درج سیمولیشن بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ماڈل کو احتیاط کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اگر یہ درست ہو تو ہمیں جو دیکھنا یا سننا ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ پھر یہ دیکھنے کے لیے غور کرتے ہیں کہ آیا ہمارے اندازے صحیح ہیں یا غلط۔ اگر وہ صحیح ہیں تو اس سے ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے کہ ماڈل سچ مچ حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ چنانچہ ہم مزید تجربات کی طرف بڑھتے ہیں جس سے شاید ماڈل کو ریفائن کرنے میں مدد مل سکے اور نتائج کی پھر سے جانچ کر کے ان کی تصدیق کی جا سکے۔ اگر ہمارے اندازے غلط ہیں تو ہم اس ماڈل کو رد کر دیتے ہیں یا اس میں تبدیلی کر کے دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ ان دنوں ہم سبھی واقف ہیں کہ وراثت کی بنیاد یعنی جینز کی تشکیل ڈی این اے نامی چیز سے ہوتی ہے۔ ہم ڈی این اے اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن آپ طاقتور ترین مائکروسکوپ کے ذریعے بھی تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے کہ ڈی این اے کیسا دکھائی دیتا ہے۔ ڈی این اے کے بارے میں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں تقریباً وہ سب بالواسطہ ماڈلوں کے توسط سے ہم تک پہنچتے ہیں، جو پہلے تخیل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر ان کے صحیح ہونے کی جانچ کی جاتی ہے۔ دراصل ڈی این اے کے بارے میں کچھ بھی سننے سے بہت پہلے ماڈلوں کے اندازوں کی جانچ کرتے رہنے کی وجہ سے سائنسداں جینز کے بارے میں پہلے سے ہی بہت کچھ جانتے تھے۔ 19ویں صدی میں ہی گریگور مینڈل نامی ایک آسٹریائی راہب نے اپنی خانقاہ کے باغ میں بڑی مقدار میں مٹر کی نسلی افزائش کے تجربات کیے تھے۔ جیسے جیسے مٹر کی نسلیں گزرتی تھیں وہ ان پودوں کی تعداد شمار کرتا تھا جن پر مختلف رنگوں کے پھول ہوتے تھے یا جن پر جھری دار یا چکنے مٹر ہوتے تھے۔ مینڈل نے کبھی جین کو نہیں دیکھا یا چھوا، اس نے جو دیکھا وہ مٹر اور پھول تھے، اور وہ اپنی آنکھوں کی مدد سے ان کی مختلف قسموں کو شمار کر سکتا تھا۔ اس نے ایک ماڈل ایجاد کیا جس میں وہ چیز بھی شامل ہے جسے آج ہم جینز کہتے ہیں، اگرچہ مینڈل انہیں جینز نہیں کہتا تھا، اور اس نے حساب لگایا کہ اگر اس کا ماڈل صحیح ہے تو نسلی افزائش کے ایک مخصوص تجربے میں جھری دار مٹر کے مقابلے میں چکنے مٹر 3 گنے ہونے چاہیے، اور جب اس نے انہیں گنا تو یہی نتیجہ پایا۔ تفصیلات کو درکنار کرتے ہوئے یہاں نکتہ یہ ہے کہ مینڈل کی جینز ان کے تخیل کی ایجاد تھی، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا تھا، یہاں تک کہ مائکروسکوپ سے بھی نہیں، لیکن وہ چکنی اور جھری دار مٹر دیکھ سکتا تھا، اور انہیں گن کر اس نے اس بات کا بالواسطہ ثبوت پا لیا کہ وراثت کا اس کا ماڈل حقیقی دنیا میں کسی چیز کی ایک اچھی نمائندگی کر رہا تھا۔ بعد میں سائنسدانوں نے مینڈل کے طریقہ کار میں تھوڑی تبدیلی کی، جس سے وہ مٹر کی قسموں کی بجائے دوسری زندہ چیزوں جیسے پھل کی مکھیوں یعنی فروٹ فلائز وغیرہ کے معاملے میں بھی کارگر ہو گیا، اور یہ دکھانے کے قابل ہو گیا کہ جینز کروموسوم ان دھاگوں کے ساتھ ایک معینہ ترتیب میں پھیلے ہوتے ہیں جنہیں کروموسوم کہا جاتا ہے۔ ہم انسانوں میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں، جبکہ پھل کی مکھیوں میں 8 ہوتے ہیں۔
मॉडलों की तस्दीक करके ठीक उस तरतीब का पता लगाना भी मुमकिन हो गया जिस तरतीब में जीन्स क्रोमोसोम के साथ मुत्तसिल होते हैं। ये सब कुछ होने के एक ज़माने बाद हमें मालूम हुआ कि जीन्स डीएनए से बनते हैं। आज हमें ये मालूम है और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि डीएनए कैसे काम करता है, जिसके लिए हमें जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के साथ साथ उनके बाद आने वाले कई दीगर साइंसदानों का शुक्रगुजार होना चाहिए। वाटसन और क्रिक अपनी आंखों से डीएनए नहीं देख पाए थे। एक बार फिर उनकी दरियाफ्तें मुख्तलिफ मॉडलों के तख़य्युल और उनकी तस्दीक के तरीक़ाकार पर मबनी रही। उनके मामले में ये पहलू भी है कि उन्होंने सही मानों में डीएनए की शक्ल व शुबाहत की अक्कासी करने वाले धात और कार्डबोर्ड के मॉडल बनाए, और उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर ये मॉडल सही हैं तो मुअय्यना पैमाइशें क्या होनी चाहिए। डबल हीलिक्स मॉडल नाम के नाम से मौसूम एक मॉडल के अंदाजे रोज़लैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के ज़रिए की गई पैमाइशों के ऐन मुताबिक निकले। उन्होंने ये पैमाइशें खसूसी आलाजात की मदद से की थीं जिनमें खालिस डीएनए के कलमों यानी क्रिस्टल्स में एक्सरे की चमक दाखिल करना शामिल था। वाटसन और क्रिक को फौरी तौर पर यह भी महसूस हो गया था कि डीएनए के ढांचे का उनका मॉडल ठीक वही नताइज सामने लाएगा जो ग्रेगोर मेंडल ने अपनी खानकाह के बाग में कई साल पहले देखे थे। चुनांचे अगर हमें किसी चीज़ की हकीकत जानना हो तो हम तीन में से कोई एक रास्ता इख्तियार करते हैं। अपने हवासे खमसा से बराह रास्त उसका पता लगाते हैं, या बिलवास्ता यानी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप वगैरह जैसे खसूसी आलाजात के ताउन से अपने हवास इस्तेमाल करके दरियाफ्त करते हैं, या फिर मज़ीद बिलवास्ता पता लगाते हैं, यानी पहले हकीकत के इम्कानात के मॉडल तख्लीक करते हैं और फिर उन मॉडलों की तस्दीक करके पता लगाते हैं कि आया वो कामयाबी के साथ उन चीज़ों का अंदाज़ा लगा रहे हैं जो हम आलाजात की मदद से या उनके बगैर देखते या सुनते हैं। आखिरकार ये चीज़ हमेशा किसी न किसी तौर पर हमारे हवास की तरफ ही लौटती है। क्या इसका ये मतलब है कि हकीकत सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल है जिनका बराह रास्त या बिलवास्ता हमारे हवास के ज़रिए और साइंसी तरीक़ाकार के तवस्सुत से पता लगाया जा सकता है? हसद और मुसरत, खुशी और मोहब्बत जैसी चीज़ों को क्या कहेंगे? क्या ये भी हकीकी नहीं है? जी हाँ, ये हकीकी चीज़ें हैं, लेकिन इनका वजूद दिमाग पर मुनहसर है। इंसानी दिमाग पर यकीनन, और दीगर तरक्की याफ्ता हैवानी अनवा जैसे चिंपैंजी, कुत्तों और व्हेल के दिमागों पर भी गालिबन। पत्थरों में खुशी और हसद के जज्बात नहीं हुआ करते और पहाड़ मोहब्बत नहीं किया करते। ये जज्बात अपनी पूरी शिद्दत के साथ उनके लिए हकीकी होते हैं जो उनका तजुर्बा करते हैं, लेकिन इनका वजूद दिमाग के वजूद से पहले नहीं था। यह मुमकिन है कि इन जैसे जज्बात और शायद दूसरे और जज्बात जिनका अभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते दूसरे सैयारों पर मौजूद हों, लेकिन ऐसा इसी सूरत में मुमकिन है जब उन सैयारों में दिमाग या दिमाग जैसी कोई चीज़ भी पाई जाती हो, क्योंकि किसे मालूम कि किस किस तरह के सोचने वाले अजीब व गरीब आज़ा या महसूस करने वाली मशीनें इस कायनात में कहीं पोशीदा हों। साइंस और माफाकुल फितरत, तशरीह और उसकी दुश्मन। तो ये थी हकीकत और ये था इस बात का खुलासा कि हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ हकीकी है या नहीं। इस किताब का हर बाब हकीकत के एक मखसूस पहलू के बारे में रहेगा। मिसाल के तौर पर सूरज या ज़लज़ले या कौसे क़ज़ा या बहुतेरे किस्मों के जानवर वगैरह। अब मैं किताब के उन्वान में मौजूद दूसरे कलीदी लफ्ज़ यानी जादू की तरफ मुतवज्जे होना चाहता हूँ। जादू एक मुग़ालता आमेज़ लफ्ज़ है। इसे आमतौर पर तीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है और मुझे सबसे पहले इस फ़र्क को अयां करना चाहिए। पहले को मैं माफ़ाकुल फ़ितरत जादू, दूसरे को स्टेज का जादू और तीसरे को शायराना जादू कहूँगा, जो मेरा पसंदीदा मानी है और मेरी इस किताब में यही मुराद लिया गया है। माफ़ाकुल फ़ितरत जादू उस किस्म का जादू है जो हम असातीरी और देवमालाई कहानियों में पाते हैं। ये मोजज़ों में भी पाए जाते हैं, लेकिन अभी मुझे इस मौजू को यहीं छोड़ देना चाहिए और आखिरी बाब में इन पर बात करना चाहिए। ये जादू हैं अलादीन के चिराग के, विज़र्ड के मंत्रों के, ग्रिम ब्रदरान यानी ब्रदर ग्रिम्स के, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के और J.K. राउलिंग यानी हैरी पॉटर की। ये जादू किसी जादूगरनी के कोई मंत्र कहने और शहजादे को मेंढक बना देने, या किसी जादूगरनी का एक कद्दू को चमचमाती सवारी में तब्दील करने जैसे अफसानवी नौइयत के होते हैं। ये वो कहानियाँ हैं जिन्हें हम अपने बचपन से पसंदीदगी के साथ याद रखते हैं
اور ہم میں سے کئی اب بھی ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں جب کرسمس کے روایتی گونگے ڈرامے یا پینٹومائم میں انہیں پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس طرح کا جادو محض افسانہ ہے اور حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اسٹیج پر پیش کیا جانے والا جادو سچ مچ ممکن ہوتا ہے اور یہ بڑا مزیدار ہو سکتا ہے، یا کم از کم اس کا کچھ حصہ صحیح ہوتا ہے، اگرچہ یہ وہ نہیں ہوتا جسے ناظرین سمجھتے ہیں۔ اسٹیج پر ایک آدمی، یہ عام طور پر کسی وجہ سے آدمی ہی ہوتا ہے، ہمیں دھوکہ دے کر یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کوئی حیرت انگیز بات ہوئی ہے۔ یہ چیز مافوق الفطرت بھی لگ سکتی ہے، جبکہ اصل میں جو ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ریشم کے رومال خرگوش نہیں بن سکتے، یا مینڈک کسی بھی حالت میں شہزادی نہیں بن سکتی۔ ہم نے اسٹیج پر اس طرح کی جو چیزیں بھی دیکھی ہیں وہ محض کرتب ہوتی ہیں۔ ہماری آنکھوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یا پھر شعبدہ باز نے خوب محنت کر کے ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے۔ ممکن ہے اس نے ہوشیاری کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے ہماری توجہ اس طرف سے ہٹ گئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دراصل کر کیا رہا ہے۔ بعض شعبدے باز ایماندار ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کے شائقین کو معلوم ہو کہ انہوں نے محض ایک کرتب دکھایا ہے۔ میں اس سلسلے میں جیمز دی امیزنگ رینڈی یا پین اور ٹیلر یا پھر ڈیرن براؤن جیسے لوگوں کو یاد کر سکتا ہوں۔ اگرچہ یہ قابل ستائش اداکار عام طور پر شائقین کو یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے یہ کرتب بعین ہی کیسے دکھایا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرنے لگیں تو انہیں جادوئی حلقے یعنی شعبدہ بازوں کے کلب سے نکال باہر کیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ شائقین کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ان کی شعبدہ بازی میں کوئی مافوق الفطرت جادو شامل نہیں تھا۔ کئی دوسرے لوگ براہ راست یہ نہیں بتاتے کہ یہ سب محض کرتب تھے، لیکن وہ اپنی کارکردگی کے بارے میں مبالغہ آمیز دعوے بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی زبان سے کوئی جھوٹ بولے بغیر شائقین کو اس لطف اندوز اور سنسنی خیز احساس میں چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی پراسرار چیز واقع ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے شعبدے باز بھی ہیں جو دیدہ دانستہ بے ایمان ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے پاس سچ مچ مافوق الفطرت یا غیر معمولی طاقتیں ہیں۔ شاید وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سچ مچ محض خیال کی طاقت سے دھات کو موڑ سکتے اور کھڑی کو بند کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بے ایمان جیل ساز، ان کے لیے ڈھونگی یا بہروپیے کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا، کان کنی یا تیل کمپنیوں سے یہ دعویٰ کر کے بڑی بڑی فیسیں وصول کرتے ہیں کہ وہ اپنی روحانی طاقتوں کی مدد سے بتا سکتے ہیں کہ کھدائی کے لیے کون سی جگہ سب سے موزوں رہے گی۔ دوسرے ڈھونگی اور بہروپیے مردوں سے رابطہ کرا دینے کی صلاحیت کا دعویٰ کر کے غم و اندوہ میں مبتلا لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ جب یہ سب ہوتا ہے تو یہ محض لطف اور مزے کی بات نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ لوگوں کی سادہ لوحی اور ان کی رنج و تکلیف کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر منصفانہ طور پر بات کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے سبھی ڈھونگی اور جیل ساز نہیں ہوتے ہوں گے۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ واقعی یہ یقین کرتے ہوں کہ وہ مردوں سے بات کر رہے ہیں۔ جادو کا تیسرا مفہوم جو میں نے اس کتاب میں مستعار لیا ہے، شاعرانہ جادو۔ کوئی خوبصورت نغمہ سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس کارکردگی کو جادوئی قرار دیتے ہیں۔ ایک ایسی اندھیری رات میں جب آسمان پر نہ چاند ہوتا ہے اور نہ شہر کی لائٹیں، اس دم سانس روکے ستاروں پر نظریں جمائے مسرت آمیز لہجے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ منظر خالص جادو ہے۔ یہی لفظ ہم غروب آفتاب کے حسن، ایلپائن کے دلکش نظارے اور تاریک آسمان پر قوس قزح کے دل فریب منظر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مفہوم میں جادوئی کا مطلب محض یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز نہایت اثر انگیز اور سرور بخش ہے، یعنی ایسی چیز جو ہمیں حد درجہ سرشار کر دے، جو ہمیں زندگی کے بھرپور احساس سے آشنا کرا دے۔ میں اس کتاب میں آپ کو جو پہلو دکھانے کی تمنا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقت یعنی سائنس کے طریقہ کار سے سمجھی جانے والی حقیقی دنیا کی حقیقی باتیں اس تیسرے مفہوم یعنی شاعرانہ مفہوم میں جادوئی ہوتی ہیں، جس میں زندگی کے تئیں خوشی کا ایک احساس مضمر ہوتا ہے۔ اب میں واپس مافوق الفطرت کے نظریے پر لوٹنا چاہتا ہوں اور یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ ان چیزوں کی کوئی سچی وضاحت کرنے سے قاصر ہے جنہیں ہم دنیا اور کائنات میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ دراصل کسی چیز کی مافوق الفطری تشریح کا دعویٰ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی آئندہ کسی بھی تشریح کے امکان کو بھی خارج کر دینا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کوئی بھی مافوق الفطرت چیز
اپنی تعریف کے اعتبار سے ہی کسی بھی فطری تشریح سے لازمی طور پر پرے ہوتی ہے۔ یہ سائنس کی رسائی سے اور ان مسلمہ، مصدقہ اور آزمودہ سائنسی طریقہ کار کی رسائی سے بھی لازمی طور پر پرے ہوتی ہے، جن کا ان معلومات کی عظیم الشان پیش رفت میں نمایاں کردار رہا ہے، جن سے ہم گزشتہ 400 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی چیز مافوق الفطرت طریقے سے واقع ہوئی ہے، تو وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ ہم اسے نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اسے کبھی نہیں سمجھیں گے، چنانچہ اس کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ سائنس اس کے بالکل برخلاف رویہ اختیار کرتی ہے۔ سائنس اعتراف کرتی ہے کہ اس کے پاس اب تک ہر چیز کی تشریح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور وہ اپنی اس کمی کو ایک مہمیز کی طرح استعمال کرتے ہوئے سوالات پوچھنا، ممکنہ ماڈل تیار کرنا اور ان کی جانچ کرنا جاری رکھتی ہے، تاکہ ہم انچ در انچ سچائی سے قریب ہوتے رہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز واقع ہوتی ہے جو حقیقت سے متعلق ہماری موجودہ تفہیم کے خلاف گئی ہو، تو سائنسدان اسے موجودہ ماڈل کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں، جس کے تحت ہمیں اس ماڈل سے دستبردار ہونے یا کم از کم اسے بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کے حذف و اضافہ اور پے در پے جانچ کے بعد ہی ہم سچائی کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ آپ اس سراغ رساں کے بارے میں کیا سوچیں گے جسے قتل کے کسی ایک واقعے نے اتنی الجھن میں ڈال دیا ہو کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے سے بھی گریز کرے، اور اس کے بجائے وہ اس گتھی کو مافوق الفطرت کہہ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے؟ سائنس کی پوری تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ جن چیزوں کو کبھی رازی و برہم، خداؤں، شیطانوں، جادوگرنیوں، روحوں، بد دعاؤں اور منتروں کی وجہ سے واقع ہونے والے مافوق الفطری نتائج سمجھا جاتا تھا، آج ان کی فطری توجیحات ممکن ہو گئی ہیں۔ ایسی توجیحات جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور ان پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے۔ یہ ماننے کی سرے سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کی سائنس کے پاس اب تک فطری توجیحات نہیں ہیں، وہ مافوق الفطری نوعیت کی حامل ہیں، یا آتش فشاں، زلزلے اور بیماریاں برہم خداؤں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کا کبھی اعتقاد تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی سچ مچ نہیں مانتا کہ مینڈک کو شہزادے میں تبدیل کرنا، یا یہ کہ شہزادے کو مینڈک میں تبدیل کرنا تھا، مجھے کبھی یاد نہیں، یا پھر ایک کدو کو سواری میں بدلنا ممکن ہے۔ لیکن کیا آپ نے اس بات پر کبھی غور کرنا بند کیا ہے کہ ایسی چیزیں ناممکن کیوں ہیں؟ اس کی تشریح کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ میرا پسندیدہ طریقہ یہ ہے۔ مینڈک اور سواری پیچیدہ چیزیں ہیں جن میں بہت سارے پرزوں کو ایک مخصوص طریقے سے اور ایک مخصوص نہج پر ایک ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کا حادثاتی طور پر یا محض ایک چھڑی لہرانے سے واقع ہو جانا ممکن نہیں ہوتا۔ لفظ پیچیدہ کا یہی مطلب ہے۔ مینڈک یا سواری جیسی ایک پیچیدہ چیز بنانا بہت دشوار کام ہے۔ سواری بنانے کے لیے آپ کو تمام پرزوں کو بالکل درست طریقے سے لگانا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بڑھئی اور دوسرے کاریگروں کی مہارت ہونی چاہیے۔ سواریاں محض اتفاقی طور پر یا اپنی انگلیاں گھما کر آبرا کڈابرا کہنے سے نہیں بن جاتی۔ ایک سواری میں ڈھانچہ ہوتا ہے، پیچیدگی ہوتی ہے، کام کرنے والے کل پرزے یعنی پہیے اور دھریاں، کھڑکی اور دروازے، سپرنگیں اور گدے دار سیٹیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ سواری جیسی کسی پیچیدہ چیز کو کسی سہل چیز جیسے راکھ میں تبدیل کر دینا نسبتاً آسان ہوگا۔ چنانچہ اس کے لیے تسماتی عورت کی چھڑی میں بس ایک جلا کر راکھ کرنے والی ٹارچ لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ تقریباً کسی بھی چیز کو راکھ میں بدلنا آسان ہے، لیکن کوئی بھی انسان مٹھی بھر راکھ یا ایک کدو کو سواری میں نہیں بدل سکتا، کیونکہ سواری بہت ہی پیچیدہ ہوتی ہے، اور صرف پیچیدہ ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک کارآمد سمت میں پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس معاملے میں یہ لوگوں کے لیے بطور سواری کارآمد ہوتی ہے۔ آئیے جادوگرنے کے لیے اسے تھوڑا سا آسان بناتے ہیں۔ چنانچہ یہ مان لیتے ہیں کہ کدو طلب کرنے کی بجائے اس نے وہ تمام کل پرزے طلب کیے ہوتے جو آپ کو ایک سواری کو تیار کرنے میں درکار ہوتی ہیں، جو سبھی اوزار بکس کی مانند ایک ڈبے میں بھر کے آ جاتے۔ سواری بنانے کی کٹ میں لکڑی کے سینکڑوں تختے، شیشے کے ٹکڑے، لوہے کی پتلی اور موٹی سلاخیں، گدے، گٹھڑیاں اور چمڑے کی شیٹیں، ساتھ میں چیزوں کو باہم مربوط رکھنے کے لیے کانٹیاں، پیچیں اور گوند کے ڈبے ہوتے ہیں۔ اب مان لیں کہ ہدایات کو پڑھ کر سبھی حصوں کو ایک منظم ترتیب میں جوڑنے کی بجائے وہ سبھی چیزوں کو ایک بڑے بیگ میں رکھتی ہے اور انہیں ہلاتی ہے، تو اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ سبھی پرزے بذات خود بالکل صحیح طریقے سے ایک ساتھ جڑ کر
ایک کارآمد سواری کی صورت میں تشکیل پا جائیں گے؟ اس کا جواب ہے بالکل زیرو، اور اس کی ایک جزوی وجہ ان ممکنہ طریقوں کی بڑی تعداد ہے جن کے مطابق آپ آپس میں گڑمٹ چیزوں اور ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک کارآمد سواری یا کوئی بھی کارآمد چیز نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کچھ حصوں کو لے کر بلا ترتیب ہلاتے ہیں تو ممکن ہے اتفاقیہ وہ ایسی ترتیب میں آ جائیں جو کارآمد ہو یا جسے ہم بصورت دیگر کسی اعتبار سے اسپیشل مان لیں، لیکن ایسا ہونے کی تعداد بہت قلیل ہوگی۔ یہ تعداد اور بھی قلیل ہوگی اگر ان کا موازنہ اس تعداد سے کیا جائے جس تعداد میں وہ سامان ایک ایسی ترتیب میں واقع ہوتے ہیں جسے ہم ردی کے ڈھیر کے علاوہ کسی طور پر بھی شناخت نہیں کرتے۔ چیزوں اور ٹکڑوں کو آپس میں ملانے اور ملاتے رہنے کے لاکھوں طریقے ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہی چیزوں اور ٹکڑوں کے ایک اور انبار میں بدلنے کے لاکھوں راستے ہو سکتے ہیں۔ ہر مرتبہ جب آپ انہیں آپس میں گڑمٹ کرتے ہیں تو ردی کا ایک ایسا ڈھیر آپ کے سامنے آتا ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے، لیکن ان لاکھوں ممکنہ ڈھیروں میں سے بہت ہی قلیل تعداد اس لائق ہوگی کہ انہیں کارآمد کہا جا سکے یا انہیں کسی طور پر غیر معمولی یا یادگار مانا جائے۔ بسا اوقات ہم چیزوں کے ایک مجموعے کو ملانے کی ممکنہ تعداد حتمی طور پر گن سکتے ہیں، جیسے تاش کے پتوں کے معاملے میں جہاں چیزوں کی جگہ پر مفرد کارڈ ہوں گے۔ مان لیجئے کہ بانٹنے والا سبھی پتے آپس میں ملا دیتا ہے اور پھر انہیں 4 کھلاڑیوں میں تقسیم کرتا ہے تاکہ ان میں سے ہر ایک کو 13 کارڈ ملے۔ میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں اور حیرت کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ مجھے حکم کے یعنی سپیڈز کے 13 پتے مل گئے ہیں، سبھی حکم کے پتے۔ میں اس قدر حیرت میں ہوں کہ کھیل آگے بڑھایا نہیں جا رہا اور میں اپنے پتے بقیہ 3 کھلاڑیوں کو دکھاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بھی میری ہی طرح حیرت میں پڑ جائیں گے، لیکن پھر یکے بعد دیگرے دوسرے سبھی کھلاڑی اپنے کارڈ ٹیبل پر پھیلاتے ہیں اور ہر پتے کے ساتھ حیرت و استعجاب کے عالم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس مکمل پتے ہیں۔ ایک کے پاس 13 پان کے پتے، دوسرے کے پاس 13 اینٹ کے پتے اور آخری والے کے پاس 13 چڑیا کے پتے ہیں۔ کیا اسے مافوق الفطرت جادو کہا جائے گا؟ ہم ایسا سوچنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں، جبکہ حساب داں اس غیر معمولی واقعے کے خالصتاً اتفاقیہ طور پر رونما ہونے کے امکان کا حساب لگا سکتے ہیں۔ اس امکان کی تعداد تقریباً ناممکن حد تک چھوٹی ہوگی۔ یہ چیز 5 3 6 4 4 7 3 7 7 6 5 4 8 8 7 9 2 8 3 9 2 3 7 4 4 0 0 0 0 میں سے ایک بار ممکن ہو پائے گی۔ اگر آپ بیٹھ کر کھربوں سالوں تک کارڈ کھیلتے رہیں تو شاید ایک بار آپ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو جائے، لیکن اور یہیں راز کی بات ہے، یہ صورتحال کارڈ کی تقسیم کی ایسی کسی بھی صورت سے زیادہ ناممکن نہیں ہے جو کبھی واقع ہوئی ہو۔ 52 کارڈ کے کسی بھی مخصوص صورت میں بٹنے کا امکان اس بڑے نمبر میں سے ایک بار ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ کارڈ کے بٹوارے کی تمام ممکنہ صورتوں کی مجموعی تعداد ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس تقسیم کی اکثر صورتوں میں ہم کوئی مخصوص ترتیب نوٹس نہیں کرتے، اس لیے یہ چیز ہمیں غیر معمولی نہیں لگتی اور اسی لیے ہم حیرت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ہم صرف انہی صورتوں پر توجہ دیتے ہیں جو کسی اعتبار سے منفرد ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک شہزادے کو کروڑوں چیزوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنے بے رحم ہیں کہ اس کے ٹکڑوں کو کروڑوں طرح کی ترکیبوں میں بلا ترتیب منظم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر ترکیبیں محض ملغوبہ دکھائی دیتی ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے کارڈ کو ان کروڑوں بے معنی اور بے ترتیب طریقے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ شہزادے کے ٹکڑوں کو بلا ترتیب ملانے کی ان ممکنہ ترکیبوں میں سے محض ایک قلیل اقلیت اس قابل ہوتی کہ انہیں پہچانا جا سکے یا مطلقاً ان کی کوئی صورت بنتی۔ مینڈک کا تو خیر کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ شہزادے مینڈک میں تبدیل نہیں ہوتے اور کدو سواری نہیں بن سکتا، کیونکہ مینڈک اور سواری پیچیدہ چیزیں ہیں جن کے ٹکڑوں کو تقریباً لامحدود تعداد میں ردی کے ڈھیر کی صورت میں جوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ایک سچائی کے طور پر جانتے ہیں کہ ہر جاندار چیز، ہر انسان، ہر مگرمچھ، ہر چڑیا، ہر درخت اور یہاں تک کہ ہر برسل سپراؤٹ کسی نہ کسی دوسری سادہ تر اصلی شکلوں سے ارتقا پذیر ہوئی ہے۔ تو کیا یہ محض قسمت کا عمل ہے یا ایک طرح کا جادو نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت ہی عام سی غلط فہمی ہے۔
اس لیے میں سر دست وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم حقیقی زندگی میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کیوں کسی بھی طرح کسی اتفاق یا قسمت یا کسی جادوئی چیز کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کسی ایسی چیز کے لیے خالصتاً شاعرانہ مفہوم میں استعمال مستثنا ہے جو ہمیں فرحت و انبساط اور سرور کی کیفیت سے سرشار کرتی ہے۔ ارتقاء کا دھیما جادو۔ ایک پیچیدہ عضویہ کو کسی دوسرے پیچیدہ عضویہ میں ایک ہی مرحلے میں بدل دینا، جیسا کہ دیو مالائی کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت پسندانہ امکان کے دائرہ کار سے بے شک پرے ہوگا، اور اس کے باوجود پیچیدہ عضویے یعنی آرگنزمز موجود ہیں۔ تو وہ کیسے پیدا ہوئے؟ حقیقت میں مینڈک اور شیر، بدمانس اور برگد کے پیڑ، شہزادے اور کدو، آپ اور میں جیسی پیچیدہ چیزیں وجود میں کیسے آئیں؟ تاریخ کے زیادہ تر حصے میں یہ ایک سر چکرا دینے والا سوال تھا جس کا جواب کوئی بھی اچھی طرح نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے لوگوں نے اس کی وضاحت کے لیے کہانیاں ایجاد کی، لیکن پھر 19ویں صدی میں اس سوال کا جواب دیا گیا، اور کیا ہی شاندار طریقے سے جواب دیا گیا۔ یہ جواب دنیا کے سب سے عظیم سائنسدان چارلز ڈارون نے دیا۔ میں اس باب کے باقی ماندہ حصے کو ان کے جواب کی مختصر تشریح کے لیے استعمال کروں گا، لیکن اس میں وہ الفاظ نہیں ہوں گے جو ڈارون نے استعمال کیے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ پیچیدہ عضویے یا آرگنزم جیسے انسان، مگرمچھ اور برسل سپراؤٹ وغیرہ اچانک پلک جھپکتے مارے سے وجود میں نہیں آئے، بلکہ تدریجی طور پر چھوٹے چھوٹے مرحلوں میں یہ ممکن ہوا ہے۔ چنانچہ ہر مرحلے کے بعد جو چیز ہوتی تھی وہ اپنے سابقہ مرحلے سے نہایت خفیف سا فرق رکھتی تھی۔ تصور کریں کہ آپ لمبی ٹانگوں والا مینڈک تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی طرح آغاز کرنے کے لیے آپ کسی ایسی چیز سے شروعات کر سکتے ہیں جو آپ کی مطلوبہ چیز سے کسی طور پر مماثل ہو۔ مان لیجئے ایک چھوٹی ٹانگوں والا مینڈک۔ آپ چھوٹی ٹانگوں والے مینڈکوں کا جائزہ لیں گے اور ان کی ٹانگوں کی پیمائش کریں گے۔ آپ چند ایسے نر اور مادہ مینڈکوں کا انتخاب کریں گے جن کی ٹانگیں زیادہ تر دوسرے مینڈکوں سے قدرے لمبی ہوں، اور آپ انہیں آپس میں نسلی افزائش کرنے دیں گے، جبکہ چھوٹی ٹانگوں والے ان کے دوستوں کو مطلق طور پر افزائشی عمل سے روکے رکھیں گے۔ لمبی ٹانگوں والے نر اور مادہ مینڈک مل کر بچے جنیں گے، اور پھر ان کی ٹانگیں بڑھیں گی اور یہ مینڈک بن جائیں گے۔ پھر آپ مینڈکوں کی اس نئی نسل کی پیمائش کریں گے اور ایک بار پھر ان نر اور مادہ مینڈکوں کا انتخاب کریں گے جن کی ٹانگیں اوسط سے زیادہ لمبی ہوں، اور انہیں افزائش کے لیے ایک ساتھ رکھ دیں گے۔ تقریباً 10 نسلوں تک اس عمل کو دہرانے کے بعد ممکن ہے کہ آپ کو کچھ دلچسپ چیزیں دکھائی دینے لگیں۔ آپ کے مینڈکوں کی ٹانگوں کی اوسط لمبائی شروعاتی نسل والے مینڈکوں کی ٹانگوں کی اوسط لمبائی سے اب قابل لحاظ حد تک زیادہ ہوگی۔ ممکن ہے آپ یہ بھی پائیں کہ 10ویں نسل کے سبھی مینڈکوں کی ٹانگیں پہلی نسل کے کسی بھی مینڈک سے لمبی ہیں، یا ممکن ہے کہ 10 نسلیں اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہ ہوں۔ چنانچہ ممکن ہے آپ کو 20 نسلوں تک یا اس سے بھی زیادہ آگے جانا پڑے، لیکن بالآخر آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نئے قسم کے مینڈک تیار کیے ہیں جن کی ٹانگیں پرانے قسم کے مینڈکوں سے لمبی ہیں۔ اس میں کسی جادو کی چھڑی کی ضرورت نہیں پڑی، اور نہ ہی کسی اور طرح کے جادو کی ضرورت پڑی۔ ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ ایک عملی طریقہ کار ہے جسے انتخابی تولید یا سلیکٹیو بریڈنگ کہتے ہیں۔ یہ اس حقیقت کو استعمال میں لاتا ہے کہ مینڈک آپس میں مختلف ہوتے ہیں، اور یہ فرق وراثتی نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی جینز کے توسط سے والدین سے بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ محض یہ انتخاب کر کے کہ کن مینڈکوں کو افزائش میں شامل کیا جائے اور کسے نہیں، ہم ایک نئے طرح کا مینڈک بنا سکتے ہیں۔ یہ آسان ہے نا؟ لیکن صرف ٹانگیں لمبی کر دینا بہت زیادہ متاثر کن بات نہیں ہے۔ اس میں تو ہم نے مینڈکوں سے شروعات کی تھی، وہ بس چھوٹی ٹانگوں والے مینڈک تھے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے چھوٹی ٹانگوں والے مینڈکوں سے شروعات نہ کی ہوتی، بلکہ کسی ایسی چیز سے کی ہوتی جو بالکل ہی مینڈک نہ ہو۔ مان لیجئے آبی چھپکلی یعنی نیوٹ جیسی کسی چیز سے۔ مینڈک کی ٹانگوں کے مقابلے میں آبی چھپکلی کی ٹانگیں اور بھی چھوٹی ہوتی ہیں، کم از کم مینڈک کی پچھلی ٹانگوں کے مقابلے میں، اور وہ ان کا استعمال اچھلنے کے لیے نہیں بلکہ چلنے کے لیے کرتی ہیں۔ آبی چھپکلیوں کی دم بھی لمبی ہوتی ہے، جبکہ مینڈک کو دم ہوتی ہی نہیں ہے، اور آبی چھپکلیاں مجموعی طور پر زیادہ تر مینڈکوں سے لمبی اور پتلی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہزار نسلوں کے بعد آپ آبی چھپکلیوں کی ایک تعداد کو مینڈک میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس میں محض آپ کو ان لاکھوں نسلوں میں سے ہر ایک میں سے صبر و سکون کے ساتھ ایسی نر اور مادہ آبی چھپکلیاں منتخب کرنی ہوں گی جو کسی قدر مینڈک جیسی ہوں، اور پھر انہیں آپس میں گھلنے ملنے کے لیے رکھ چھوڑنا ہوگا۔
جبکہ ان میں سے ایسی چھپکلیوں کو اس عمل میں شامل ہونے سے روکنا ہوگا جو مینڈک کی طرح کم دکھائی دیتی ہوں۔ اس پورے طریقہ کار کے دوران کسی بھی مرحلے میں آپ کو کوئی ڈرامائی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ ہر نسل تقریباً اپنی سابقہ نسل جیسی ہی لگے گی، لیکن پھر بھی کئی نسلیں گزرنے کے بعد آپ نوٹس کرنا شروع کر دیں گے کہ دم کی اوسط لمبائی قدرے گھٹ چکی ہے اور پچھلی ٹانگوں کی اوسط لمبائی تھوڑی سی بڑھی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں نسلیں گزرنے کے بعد لمبی ٹانگ اور چھوٹی دم والوں کو اپنی ٹانگیں ریگھنے کی بجائے اچھلنے کے لیے استعمال کرنے میں زیادہ آسانی محسوس ہونے لگے گی، اور اسی پر باقی چیزیں بھی قیاس کی جا سکتی ہیں۔ میں نے یہ جو منظرنامہ بیان کیا ہے، اس میں بے شک ہم اپنے آپ کو نسل بڑھانے والا تصور کر رہے ہیں، چنانچہ ہم اپنے منتخب کردہ حتمی نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ان نر اور ماداؤں کو منتخب کر رہے ہیں جنہیں ہم تولیدی عمل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کسان اس تکنیک کو ہزاروں سالوں سے ایسے مویشی اور فصلیں پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں جن کی پیداوار زیادہ ہو یا جن کے اندر بیماری سے مزاحمت کی طاقت زیادہ ہو۔ ڈارون یہ سمجھنے والے پہلے انسان تھے کہ یہ عمل تب بھی جاری رہتا ہے جب نسلی افزائش کے لیے انتخاب کرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ ڈارون نے رائے قائم کی کہ یہ سبھی چیزیں ایک معمول کے مطابق فطری طور پر واقع ہوں گی، جس کی آسان سی وجہ یہ ہے کہ بعض افراد نسلی افزائش کے لیے لمبی مدت تک بچے رہتے ہیں اور بعض نہیں بچتے، اور جو بچتے ہیں وہ اس لیے بچتے ہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ اچھی طرح لیس ہیں۔ چنانچہ بچنے والوں کے بچے وہ جینز بطور وراثت حاصل کرتے ہیں جنہوں نے ان کے والدین کی بقا میں مدد کی تھی، خواہ یہ آبی چھپکلیاں ہوں یا مینڈک، سیہی یعنی ساہی ہوں یا ککروندے کے پودے۔ بقا کے معاملے میں ہمیشہ ان میں سے کچھ دوسروں سے بہتر ہوں گے۔ اگر لمبی ٹانگیں ان کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں، جیسے مینڈک یا ٹڈوں کو خطرے سے بھاگنے میں، یا ہرنوں کا شکار کرنے میں چیتوں کو، یا پھر چیتوں سے بچنے میں اور بھاگنے میں ہرنوں کو لمبی ٹانگوں سے مدد ملتی ہو، تو ظاہر ہے لمبی ٹانگوں والے جانور جلدی نہیں مریں گے، ان کے زیادہ جینے کی امید ہوگی، لہٰذا وہ اپنی اولاد پیدا کر سکیں گے۔ اسی طرح نسلی افزائش کے عمل میں شامل زیادہ تر جانداروں کی ٹانگیں لمبی ہوں گی، چنانچہ ہر نسل میں لمبی ٹانگوں والی جینز کے اگلی نسل میں منتقل ہو جانے کا امکان کافی زیادہ ہوگا۔ ایک وقت گزرنے کے بعد ہم دریافت کریں گے کہ اس آبادی کی کثیر تعداد میں لمبی ٹانگوں والی جینز ہوں گی، اس لیے حتمی اثر ٹھیک وہی ہوگا جو اس صورت میں ہوتا اگر کسی ذہین ڈیزائنر جیسے افزائشی عمل پر معمور انسان نے نسلی افزائش کے لیے لمبی ٹانگوں والے جانداروں کو منتخب کیا ہو۔ بس فرق یہ ہوگا کہ یہاں ایسا کوئی ڈیزائنر مطلوب ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ فطری طور پر خود بخود اس بات کے خودکار نتیجے کے طور پر ہوتا رہتا ہے کہ کس جاندار کو اس حد تک بقا نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنی نسل بڑھا سکے اور کسے نہیں۔ اسی وجہ سے اس پورے عمل کو فطری انتخاب یا نیچرل سلیکشن کہا جاتا ہے۔ نسلوں کی ایک خاطر خواہ تعداد قیاس کریں تو جو آبائی نسلیں آبی مچھلیوں جیسی دکھائی دیتی تھیں، وہ مینڈک جیسی دکھائی دینے والی نئی نسلوں میں بدل سکتی ہیں۔ نسلوں کی مزید تعداد قیاس کریں تو جو آبائی نسلیں مچھلیوں جیسی دکھائی دیتی تھیں، وہ بندروں جیسی نظر آنے والی نئی نسلوں میں بدل سکتی ہیں۔ نسلوں کی اس سے بھی زیادہ تعداد قیاس کریں تو جو آبائی نسلیں جراثیم جیسی دکھائی دیتی تھیں، وہ انسانوں جیسی دکھائی دینے والی نئی نسلوں میں بدل سکتی ہیں، اور بالکل یہی ہوا ہے۔ جانوروں اور پیڑ پودوں کی پوری تاریخ میں یہی وہ چیز ہے جس کا تسلسل بدستور قائم رہا ہے۔ نسلوں کی مطلوبہ تعداد ہمارے یا آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ دنیا بھی ہزاروں لاکھوں سال پرانی ہے، اور فاسلز کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں زندگی کی شروعات 3.5 بلین سال سے بھی زیادہ پہلے ہوئی، چنانچہ ارتقاء کا عمل واقع ہونے کے لیے کافی وقت رہا ہے۔ یہ ڈارون کا عظیم ترین خیال ہے اور اسے فطری انتخاب کے ذریعے ارتقاء کہتے ہیں۔ یہ خیال انسانی ذہن میں آنے والے عظیم ترین خیالوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہر اس چیز کی تشریح کر دیتا ہے جو ہم زمین پر زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ چونکہ یہ خیال بہت اہم ہے، میں اس پر آئندہ ابواب میں پھر سے بات کروں گا۔ ابھی کے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کہ ارتقاء کا عمل نہایت سست رفتار اور تدریجی نوعیت کا ہوتا ہے۔ دراصل یہ ارتقاء کا تدریجی عمل ہی ہے جو مینڈک اور شہزادے جیسی پیچیدہ چیزیں بنانے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ مینڈک کا جادوئی طور پر شہزادے میں بدل جانا تدریجی نہیں بلکہ فوری عمل ہوگا، اور یہی فرق اس قسم کی چیزوں کو حقیقت کی دنیا سے خارج کر دیتا ہے۔ ارتقاء ایک حقیقی وضاحت ہے جو واقعی قابل عمل ہے، اور اس کی سچائی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کے پاس حقیقی شواہد ہیں۔
کوئی بھی چیز جو یہ کہتی ہو کہ زندگی کی پیچیدہ شکلیں یکایک ایک ہی بار میں نہ کہ مرحلہ وار تدریجی طور پر ترقی پا کر وجود میں آ گئیں تو وہ محض ایک بیکار کہانی کہلائے گی، جس کی حیثیت بوڑھی عورت کے جادوئی چھڑی والے افسانوی قصے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جہاں تک کدو کے سواری میں تبدیل ہونے کا معاملہ ہے تو جادوئی منتر ان کے لیے بھی اتنے ہی بے بنیاد ہیں جتنے مینڈکوں اور شہزادوں کے لیے ہیں۔ سواری گاڑی ارتقاء کے مرحلے نہیں طے کرتی، یا کم از کم فطری طور پر اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے مینڈک اور شہزادے ارتقاء کے مرحلے طے کرتے ہیں، بلکہ سواریاں جن میں ہوائی جہاز اور کلہاڑیاں، کمپیوٹر اور پتھر کے اوزار شامل ہیں، انسانوں نے بنائی ہیں، اور یہ انسان ہیں جنہوں نے ارتقاء کے مرحلے طے کیے۔ انسانی ذہن اور انسانی ہاتھ فطری انتخاب کے ذریعے ارتقاء پذیر ہوئے، ٹھیک اسی طرح جس طرح آبی مچھلیوں کے دم اور مینڈکوں کی ٹانگیں ہوئی تھیں، اور انسانی ذہن جب ایک بار ارتقاء پذیر ہو گیا تو یہ سواریاں اور کاریں، کینچیاں اور سمفونی، واشنگ مشین اور گھڑیاں ڈیزائن کرنے اور بنانے کا قابل ہو گیا۔ اس بار بھی کوئی جادو نہیں، اس بار بھی کوئی چالاکی نہیں، اس بار بھی ہر چیز خوبصورتی اور آسانی کے ساتھ قابل تشریح ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کتاب کے بقیہ حصوں میں آپ کو دکھاؤں کہ سائنسی طریقے سے سمجھی گئی حقیقی دنیا اپنا الگ ہی جادو رکھتی ہے، یعنی جادو کی وہ قسم جسے میں شاعرانہ جادو کہتا ہوں۔ یہ ایک حوصلہ افزا خوبصورتی ہے جو حد درجہ جادوئی ہے، کیونکہ یہ حقیقی ہے اور ہم اس کے طریقہ کار کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بار آپ سچی خوبصورتی اور حقیقی دنیا کے جادو کا مشاہدہ کر لیں تو مافوق الفطری منتر اور سٹیج پر پیش کیے جانے والے کرتب آپ کو نہایت گھٹیا اور بھونڈے لگیں گے۔ حقیقت کا جادو نہ مافوق الفطری ہے اور نہ کوئی کرتب، بلکہ یہ بالکل سادہ معنوں میں شاندار ہے۔ یہ شاندار اور حقیقی ہے، شاندار اس لیے ہے کہ حقیقی ہے۔ باب دوم، پہلا انسان کون تھا؟ Who was the first person؟ اس کتاب کے زیادہ تر ابواب ایک سوال سے شروع ہوتے ہیں۔ میرا مقصد اس سوال کا جواب دینا یا کم از کم ممکنہ طور پر سب سے درست جواب دینا ہے جو سائنس کا جواب ہے، لیکن عام طور پر میں کچھ اساطیری جوابات سے اپنی بات شروع کروں گا کیونکہ وہ رنگین اور دلچسپ ہوتے ہیں اور حقیقی انسانوں نے ان پر یقین کیا ہے۔ بعض لوگ تو آج بھی ان پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگوں کے پاس اپنے آغاز سے متعلق اساطیر ہیں جو ان کے وجود میں آنے کی گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں۔ قبائلی اصل کے متعدد اساطیر محض اسی ایک قبیلے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے دوسرے قبائل شمار میں ہی نہ آتے ہوں۔ اسی طریقے سے کئی قبیلوں میں یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں کو ہرگز نہیں مارنا چاہیے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں لوگوں سے مراد محض اپنے قبیلے کے دوسرے افراد ہوتے ہیں۔ دوسرے قبیلوں کے افراد کو مارنے میں کوئی قباحت نہیں۔ آغاز سے متعلق ایک یہ بھی روایتی استور ہے جس کا تعلق تسمانیہ کے قدیم باشندوں کی ایک جماعت سے ہے۔ موئنی نامی ایک خدا کو ایک حریف خدا ڈرومیرڈینر نے ستاروں کے درمیان ہوئی ایک ہولناک جنگ میں شکست دے دی۔ موئنی ستاروں سے گر کر تسمانیہ کی زمین پر فوت ہو گیا۔ اپنی موت سے پہلے وہ اپنی حتمی آرام گاہ کو ایک آخری نعمت دینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اپنی موت قریب ہونے کی وجہ سے اتنی جلدی میں تھا کہ انہیں گھٹنے دینا بھول گیا۔ بے شک اپنی پریشان کن حالت زار کی وجہ سے بے خیالی میں اس نے انہیں کنگروں جیسے لمبے دم دے دیے، جس کا مطلب تھا کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ لوگ کنگروں جیسی دم ہونے اور گھٹنے نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، چنانچہ انہوں نے مدد کے لیے جنتوں کی طرف گہار لگائی۔ عظیم ڈرومیر ڈینر، جس کے فاتحانہ پریڈ میں گرجنے کی آواز اب بھی آسمان میں گونج رہی تھی، اس نے انسانوں کی یہ چیخو پکار سنی اور معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے تسمانیہ کی سرزمین پر اترا۔ اسے لوگوں کی حالت پر رحم آ گیا اور اس نے انہیں مڑنے والے گھٹنے دیے اور کنگروں والی غیر موزوں دم کاٹ کر الگ کر دیے، چنانچہ اب وہ بیٹھنے کے قابل ہوئے اور پھر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اسی استور کی مختلف شکلیں اکثر ہماری نظروں سے گزرتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگ اپنے حلقوں میں کہانیاں سناتے وقت تفصیلات میں حسب ضرورت تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں تاکہ کہانیوں کی مقامی شکلیں ان سے منفرد ہو جائیں۔ اسی تسمانیائی استور کے ایک مختلف بیانیے کے مطابق موئنی نے پارلیوار نامی پہلے انسان کی تخلیق آسمان میں ہی کی تھی۔ پارلیوار بیٹھ نہیں پاتا تھا کیونکہ اسے کنگرو جیسی دم تھی
और घुटने मुड़ने लायक नहीं थे। पहले ही की तरह हरीफ खुदा ड्रोमेरडीनर उसके बचाव में आया। उसने पार्लीवार को मुनासिब घुटने दिए, उसकी दुम काट दी और ज़ख्म को ग्रेस से सही कर दिया। फिर पार्लीवार आसमानी सड़क यानी दूधिया रास्ता या मिल्की वे पर चलकर तस्मानिया की सरजमीन पर उतरा। मशरक़ वस्ता के इब्रानी कबाइल में सिर्फ एक खुदा का तसव्वुर था जिसे वो हरीफ कबाइल के खुदाओं से बरतर समझते थे। उसके मुतअद्दिद नाम थे जिनमें से कोई भी नाम उन्हें लेने की इजाज़त नहीं थी। उसने पहला इंसान मट्टी से बनाया और उसका नाम आदम रखा, जिसका मतलब है आदमी। उसने जानबूझकर आदम को अपने जैसा बनाया। इसमें कोई शक नहीं कि तारीख़ के ज़्यादातर खुदाओं को आदमी की सूरत में, जबकि चंद एक को औरतों की शक्ल में दिखाया गया है, जो अक्सर अजीमुल जुस्सा होते थे और उनके पास हमेशा माफ़ौक़ुल फ़ितरी ताकतें होती थीं। खुदा ने आदम को अदन नामी एक खूबसूरत बाग में जगह दी जो दरख्तों से मामूर था, और आदम को उनके फल खाने की पूरी इजाज़त थी, सवाए एक दरख्त के। ये ममनुआ दरख्त अच्छाई और बुराई की मार्फत का दरख्त था, और खुदा ने आदम के लिए कोई शक की वजह नहीं छोड़ी थी कि उन्हें उसका फल हरगिज़ नहीं खाना है। खुदा को फिर एहसास हुआ कि आदम अकेले रहकर तन्हा महसूस करता होगा, और वो इस मसले का कुछ हल निकालना चाहता था। इस मकाम पर ट्रोमेरडिनर और मोइनी की कहानी की तरह इस अस्तोर की दो शक्लें हो जाती हैं, और ये दोनों बाइबल की किताब पैदाइश में मौजूद हैं। जो शक्ल ज़्यादा रंगीन है उसमें खुदा ने सभी जानवरों को आदम का खादिम बना दिया। फिर महसूस किया कि अब भी कोई चीज़ मफकूद है, यानी औरत। चुनांचे उसने आदम को बेहोश किया, उनके जिस्म पर काट लगाई, एक पसली निकाली और फिर सिल दिया। फिर उसने इस पसली से एक औरत बनाई, जैसे आप किसी कटिंग से फूल उगाते हैं। उसने इस औरत का नाम हव्वा रखा और उन्हें आदम के सामने बतौर बीवी पेश किया। बदकिस्मती से बाग में एक शैतान सांप था। वो हव्वा के पास आया और उन्हें उकसाया कि वो आदम को अच्छाई और बुराई की मार्फत वाले दरख्त का ममनुआ फल खाने को दें। आदम और हव्वा ने फल खा लिया और फौरी तौर पर उन्हें यह मार्फत हासिल हो गई कि वो ब्रहना थे। इससे वो शर्मसार हुए और उन्होंने अपने लिए अंजीर के पत्तों को तहबंद बना लिया। जब खुदा ने यह देखा तो वो उनके फल खाने और मार्फत हासिल करने पर शदीद नाराज़ हुआ, क्योंकि मेरे गुमान के मुताबिक इसकी वजह से उन्होंने अपनी मासूमियत गंवा दी थी। उसने आदम और हव्वा को बाग से निकाल दिया और उन्हें और उनकी आने वाली नस्लों को मेहनत कशी और दर्द व अलम की ज़िंदगी की सज़ा दी। आज तक आदम और हव्वा की इस सरीह नाफरमानी की कहानी को बहुतेरे लोग संजीदगी से लिए हुए हैं और उसे बुनियादी गुनाह के नाम से याद करते हैं। कुछ लोग यहाँ तक मानते हैं कि हम सभी इंसानों ने ये बुनियादी गुनाह आदम से विरासत में पाया है, अगरचे उनमें से मुतअद्दिद लोग ये तस्लीम करते हैं कि आदम का वजूद कभी था ही नहीं और उनके पछतावे में शरीक भी हैं। वाइकिंग जहाज़रां के तौर पर मशहूर स्कैंडिनेविया खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले नॉर्वे के बाशिंदों के यहाँ यूनानियों और रोमियों की तरह ही बहुत सारे खुदा थे। उनके यहाँ सबसे बड़ा खुदा ओडिन था, जिसे बसा औकात वोटान या वोडन भी कहा जाता है, और उसी से हमारे यहाँ वोडन्स डे या वेडनेसडे यानी बुध का दिन आया है। थर्सडे यानी जुमेरात नॉर्वे के एक और खुदा थोर से आया है, जो बिजली का खुदा था और बिजली उसके ताकतवर हथौड़े से पैदा होती थी। एक दिन ओडिन साहिल समंदर पर अपने भाइयों के साथ चहलकदमी कर रहा था। वो सब भी खुदा थे। वो सभी एक दरख्त के दो तने के पास पहुंचे। इन दोनों तनों में से एक को उन्होंने पहले इंसान में बदल दिया, जिसे उन्होंने आस्क का नाम दिया, और दूसरे तने को औरत में तब्दील कर दिया और उसे एम्बला का नाम दिया। पहले आदमी और पहली औरत का जिस्म तख्लीक कर देने के बाद उसके भाई खुदाओं ने उन्हें ज़िंदगी की सांस दी। उसके बाद शऊर, चेहरे और बात करने की सलाहियत दी। मैं सोचता हूँ पेड़ के तने ही क्यों, बर्फ़ के कलमे या रेत के टीले क्यों नहीं। इस पहलू पर गौर करना कितनी मज़ेदार बात है कि किन लोगों ने ये कहानियाँ बनाई और क्यों बनाई। क़ियासी तौर पर उन सभी असातीर के असली मौजूदों को मालूम था कि ये उस वक्त अफसानवी नौइयत की हामिल थीं जब उन्होंने उन्हें घड़ा था। या क्या आप ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्त में और अलग अलग जगहों पर कहानियों के अलग अलग हिस्से तश्कील दिए, और दूसरे लोगों ने गालिबन उनमें बाज़ तब्दीलियाँ करते हुए बाद में उन सबको यकजा किया, और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनके मुतअद्दिद हिस्से दरअसल घड़े गए थे। कहानियाँ मज़ेदार होती हैं और हम सभी को उन्हें दोहराना अच्छा लगता है,
لیکن جب ہم کوئی رنگا رنگ کہانی سنتے ہیں، خواہ وہ کوئی قدیم استور ہو یا انٹرنیٹ پر گردش کرتی کوئی جدید اربن لیجنڈ یا شہری حکایت، کبھی کبھی رک کر یہ پوچھنا بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ کیا یہ یا ان کا کوئی ایک حصہ بھی سچ ہے؟ تو آئیے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، پہلا انسان کون تھا؟ اور اس کے صحیح سائنٹیفک جواب کا ایک جائزہ لیجیے۔ حقیقی طور پر پہلا انسان کون تھا؟ ممکن ہے یہ بات آپ کو عجیب لگے، لیکن پہلا انسان کبھی کوئی نہیں رہا، کیونکہ انسان ہونے کے لیے والدین کا ہونا لازمی تھا اور ان والدین کا انسان ہونا بھی لازمی تھا۔ ٹھیک یہی معاملہ خرگوش کے ساتھ بھی ہے۔ پہلا خرگوش کبھی رہا ہی نہیں، نہ ہی پہلا مگر مچھ اور نہ پہلی بھمبیری کبھی تھی۔ جو بھی مخلوق اب تک پیدا ہوئی ہیں وہ اپنے والدین کی نوع سے ہی تعلق رکھتی تھیں۔ اس میں شاید بہت سی قلیل تعداد کا استثناء ہے جسے میں یہاں نظر انداز کروں گا۔ اس لیے اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ جو بھی مخلوق پیدا ہوئی ہیں وہ اپنے دادا دادی اور نانا نانی کی نوع سے ہی تعلق رکھتی تھیں، اور اپنے پردادا پردادی اور پرنانا پرنانی کی نوع سے بھی، اور اپنے چھڑدادا چھڑدادی اور چھڑنانا چھڑنانی کی نوع سے، اور اسی طرح یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ہمیشہ؟ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس پہلو کو تھوڑی وضاحت درکار ہے، اور میں اس کی شروعات ایک خیالی تجربے سے کروں گا۔ خیالی تجربہ آپ کے تخیل میں کیا جانے والا ایک تجربہ ہے۔ ہم جو تصور کرنے جا رہے ہیں وہ بعینہ ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں ماضی میں بہت بہت دور، ہماری پیدائش سے بھی بہت پہلے کے دور میں لے جاتا ہے، لیکن اس کے تصور سے ہمیں کچھ اہم سیکھ ملتی ہے۔ چنانچہ پیش ہے ہمارا خیالی تجربہ۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ خود کو ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تصور کرنا ہے۔ آپ اپنی ایک تصویر تلاش کریں۔ اب اپنے والد کی تصویر لیں اور اسے اس کے اوپر رکھ دیں۔ پھر ان کے والد یعنی اپنے دادا کی تصویر تلاش کریں۔ پھر اس کے اوپر اپنے دادا کے والد یعنی اپنے پردادا کی تصویر رکھ دیں۔ ممکن ہے آپ اپنے کسی پردادا سے کبھی نہیں ملے ہوں گے۔ میں بھی اپنے کسی پردادا سے نہیں ملا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ان میں سے ایک اسکول ماسٹر تھے، ایک ڈاکٹر تھے، ایک برطانوی ہند میں جنگلات کے افسر تھے، اور ایک کریم کے لالچی وکیل تھے جن کی بڑھاپے کی عمر میں پہاڑ چڑھتے ہوئے موت ہو گئی۔ اس کے باوجود اگر آپ کو یہ نہ بھی معلوم ہو کہ آپ کے پردادا کیسے دکھائی دیتے تھے، آپ انہیں ایک وہمی شکل و شباہت جیسا کچھ تصور کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے چمڑے کے فریم میں مدھم پڑتی خاکستری رنگ کی کوئی تصویر ہو۔ اب یہی کام ان کے والد یعنی اپنے چھڑدادا کے ساتھ بھی کریں، اور تصویروں کو ایک دوسرے کے اوپر جمع کرتے جائیں، واپس جاتے رہیں، اور لکڑ دادا اور ان کے بھی لکڑ دادا سے بھی پیچھے چلتے جائیں۔ ایسا کرتے کرتے آپ تصویر کشی کی ایجاد سے پہلے کے زمانے میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آخر یہ خیالی تجربہ ہی ہے۔ ہمیں اپنے خیالی تجربے کے لیے کتنے پردادوں کی ضرورت ہے؟ محض 185 ملین یا اس کے آس پاس چلے گا۔ محض 185 ملین تصویروں کے ڈھیر کو تصور کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ ڈھیر کتنا اونچا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر ہر تصویر پوسٹ کارڈ والی عام تصویر جیسی پرنٹ کی گئی ہو تو 185 ملین تصویریں تقریباً 2,20,000 فٹ اونچا ٹاور تشکیل دے دیں گی، جو نیو یارک کی 180 سے زیادہ فلک بوس عمارتوں کے ایک دوسرے پر کھڑی ہونے کے برابر اونچائی ہوگی۔ اگر یہ نہ بھی گرے تو اس پر چڑھنا محال ہوگا، لیکن یہ ضرور گر جائے گی۔ چنانچہ اسے محفوظ طریقے سے دائیں بائیں رکھ دیتے ہیں اور تصویروں کو کتابوں کی ایک واحد الماری کی لمبائی میں پیک کرتے ہیں۔ الماری کتنی لمبی ہوگی؟ تقریباً 40 میل۔ الماری کے نزدیک ترین سرے پر آپ کی تصویر ہے، اور اس کے سب سے آخری سرے پر آپ کے 185 ملین ویں دادوں کے دادا کی تصویر ہے۔ ان کی شکل و شباہت کیسی تھی؟ نرم بالوں اور چہرے کے اطراف پر اگے پرسفید بالوں والا ایک عمر دراز انسان، چیتے کی کھال میں ملبوس غار میں رہنے والا انسان۔ ایسے کسی بھی خیال کو بھول جائیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی شکل و شباہت بعینہ ہی کیسی تھی، لیکن فوصل ہمیں اچھا خاصا اندازہ دے سکتے ہیں۔ آپ یقین مانیں یا نہیں، آپ کے 185 ملین ویں پردادوں کے دادا یا پرنانوں کے نانا کوئی انسان نہیں بلکہ مچھلی تھے۔ اسی طرح آپ کی 150ویں ملین ویں پردادوں کی دادی یا پرنانوں کی نانی بھی مچھلی تھی، جو خوش قسمتی کی بات بھی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے آپس میں افزائشی عمل میں شرکت نہ کی ہوتی تو آپ یہاں موجود نہ ہوتے۔ آئیے اب ہم اپنی 40 میل لمبی الماری کا مطالعہ کرتے ہیں۔
ہم ان میں سے ایک ایک تصویر نکال کر دیکھیں گے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ ہر تصویر ایک ایسی مخلوق کو دکھاتی ہے جس کا تعلق ٹھیک اسی نوع سے ہے جس سے اس کے دونوں طرف کی تصویروں کا ہے۔ ہر ایک اس لائن میں موجود ٹھیک اپنے پڑوسی جیسا ہی دکھائی دے رہا ہے، یا کم از کم مشابہت اتنی تو ضرور ہے جتنی ایک باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ الماری کے ایک سرے سے بالکل دوسرے سرے تک جائیں گے تو آپ ایک طرف انسان اور دوسری طرف مچھلی دیکھیں گے، اور ان سب کے درمیان بہت سارے دلچسپ پردادا اور چھڑدادا ہوں گے، جن میں جیسا کہ ہم جلد ہی دیکھیں گے بہت سارے ایسے جانور شامل ہوں گے جن کی شکل و شباہت ایپ یا بے دم بندر جیسی ہوگی، دوسرے وہ ہوں گے جو بندروں جیسے دکھائی دے رہے ہوں گے، اور کچھ دیگر چوہے کی ایک قسم جیسے دکھائی دے رہے ہوں گے، اور اسی طرح مزید قیاس کر لیں۔ ہر ایک لائن میں اپنے پڑوسی کی طرح ہی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ لائن میں ایک فاصلے سے دو تصویریں اٹھائیں تو وہ کافی مختلف ہوں گی، اور اگر آپ انسانوں کے الٹے طرف آگے بڑھتے جائیں تو آپ مچھلی تک پہنچ جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں اسے سمجھنا اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم ایسی تدریجی تبدیلیوں سے بخوبی واقف ہیں جو مرحلہ وار یکے بعد دیگرے ایک بڑی تبدیلی پر منتج ہوتی ہے۔ آپ پہلے ایک شیرخوار بچے تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ جب آپ مزید بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ پھر سے بالکل مختلف دکھائی دیں گے۔ اس کے باوجود آپ کی روزمرہ کی زندگی، جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو خود کو ٹھیک وہی انسان پاتے ہیں جسے آپ نے پچھلی رات بستر پر جاتے وقت پایا تھا۔ ایک گود کا بچہ اپنے پاؤں پر چلنے لگتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، کم سن جوانی کو پہنچتا ہے، پھر ایک بالغ جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد ادھیڑ عمر آدمی، اور پھر ایک بوڑھا انسان۔ اور یہ تبدیلی اتنی آہستگی سے آتی ہے کہ ایسا کوئی دن نہیں آتا جب آپ کہہ سکیں کہ یہ اچانک گود کا بچہ نہ رہ کر پاؤں پر چلنے والا بچہ ہو گیا ہے، اور بعد میں بھی ایسا کوئی دن نہیں آتا جب آپ کہہ سکیں کہ یہ بچہ اب بچہ نہیں بلکہ ایک کمسن جوان ہو چکا ہے۔ ایسا بھی کوئی دن نہیں آتا جس دن آپ کہہ سکیں کہ کل یہ آدمی ادھیڑ عمر کا تھا، آج بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے خیالی تجربے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جو ہمیں اپنے والدین اور والدین کے والدین اور والدین کے والدین کے والدین کی 185 ملین نسلوں تک واپس لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا سامنا مچھلی سے ہو جاتا ہے۔ اور وقت کی اس لکیر پر واپس گھوم کر آتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے مچھلی جد امجد کو ایک مچھلی نما بچہ ہوتا ہے، پھر انہیں ایک مچھلی نما بچہ ہوتا ہے، پھر انہیں ایک بچہ ہوتا ہے، جو تدریجی طور پر مچھلی کی شکل و شباہت سے دور ہوتے ہوئے 185 ملین نسلوں کے بعد آپ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ بہت آہستگی سے ہوا، اتنی آہستگی سے کہ اگر آپ 1000 سال قبل چلے جائیں تو کوئی تبدیلی محسوس نہیں کریں گے، یا 10,000 سال پیچھے بھی چلے جائیں تب بھی کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی، جبکہ اس بار آپ اپنے 400ویں پردادا کے آس پاس پہنچ جائیں گے، یا اس کے بجائے آپ اپنے پورے راستے میں بہت ساری چھوٹی موٹی تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں گے، کیونکہ کوئی بھی اپنے والد کے بالکل مشابہ نہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ کسی عمومی رجحان کا مشاہدہ نہیں کر پائیں گے۔ جدید انسانوں سے 10,000 سال قبل کا عرصہ اتنا لمبا نہیں ہے کہ کوئی رجحان دکھائی دے سکے۔ اگر ہم کپڑوں اور بالوں اور مونچھوں کے معمولی اختلافات کو نظر انداز کر دیں تو 10,000 سال پہلے کے آپ کے اجداد کا خاکہ جدید انسانوں سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ وہ ہم سے اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوں گے جتنے جدید انسان دوسرے جدید انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ 100,000 سال پہلے کے بارے میں کیا خیال ہے، جہاں ہم آپ کے 4000ویں پردادا سے مل سکیں گے؟ ٹھیک ہے، ممکن ہے یہاں محض ایک قابل مشاہدہ تبدیلی دکھائی دے، شاید کھوپڑی کی ذرا سی موٹائی، خاص طور پر بھووں کے نیچے، لیکن یہ بھی بہت باریک فرق ہوگا۔ اب آئیے وقت کی چکی کو تھوڑا زیادہ پیچھے گھماتے ہیں۔ اگر آپ الماری سے گزرتے ہوئے پہلے ملین سال تک پہنچیں گے تو آپ کے 50,000ویں پردادا اتنے مختلف ہوں گے کہ انہیں ایک مختلف نوع کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہ ہوں گے جنہیں ہم ہومو ایریکٹس یا کھڑا آدمی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم ہومو سیپینز یا باشعور آدمی ہیں۔ کھڑے آدمی اور باشعور آدمی شاید آپس میں نسلی افزائش کے عمل میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، یا اگرچہ وہ شامل ہوئے تو ان کے بچے شاید خود اپنے بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ایک ٹٹو جو نر گدھے اور مادہ گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے تقریباً ہمیشہ اپنے بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہم اگلے باب میں دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔
ایک بار پھر اگرچہ ہر چیز تدریجی نوعیت کی حامل ہے، آپ باشعور آدمی یا ہومو سیپین ہیں اور آپ کے 50,000ویں پردادا کھڑے آدمی تھے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کھڑے آدمی کے زمرے کی کسی عورت نے اچانک ایک باشعور آدمی کے زمرے کا بچہ جنم دے دیا ہو۔ بائیں وجہ پہلا انسان کون تھا اور اس کا وجود کب ہوا کہ سوال کا کوئی طے شدہ جواب نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کی پہیلی ہے جیسے اس سوال کا جواب، ایسا کب ہوا کہ آپ گود کا بچہ نہ رہے اور پاؤں پر چلنے لگے؟ کسی مقام پر شاید 1 ملین سال سے کم عرصہ پہلے، لیکن 100,000 سال کے عرصہ سے زیادہ قبل، ہمارے اجداد ہم سے اس قدر مختلف تھے کہ اگر ان کا سامنا ہوتا تو جدید انسان ان کے ساتھ نسلی افزائش کے عمل میں شرکت کرنے کے قابل نہ ہوتا۔ ہم کھڑے آدمی یعنی ہومو ایریکٹس کو آدمی کہیں گے یا انسان، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اس سوال کا تعلق اس سے ہے کہ آپ استعمال کے لیے الفاظ کیسے چنتے ہیں۔ اسے معنویاتی یا سیمینٹک سوال کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ زیبرا کو دھاری دار گھوڑا کہنا چاہیں، جبکہ دوسرا لفظ گھوڑا صرف اس نوع کے لیے مخصوص رکھنا چاہیں جس کی ہم سواری کرتے ہیں۔ یہ ایک اور معنویاتی سوال ہے۔ ممکن ہے آپ باشعور آدمی یا ہومو سیپینز کے لیے انسان، مرد اور عورت کے الفاظ کو ترجیح دیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے۔ تاہم کوئی بھی آپ کے مچھلی نما 185 ملینویں پردادا کو آدمی کہنا نہیں چاہے گا، کیونکہ یہ نہایت احمقانہ بات ہوگی۔ اگرچہ ایک مسلسل کڑی ہے جو انہیں آپ تک جوڑتی ہے، اور اس سلسلے کی ہر کڑی بالکل اسی نوع کی رکن ہے جس کے رکن اس کے پڑوسی ہیں۔ پتھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اب ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ ہمارے دور دراز کے اجداد کیسے دکھائی دیتے تھے، ان کی شکل و شباہت کیا تھی، اور ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ ان کا وجود کب تھا؟ ہم یہ سب زیادہ تر فوسلز کے توسط سے جانتے ہیں۔ فوسل پتھر سے بنے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے پتھر ہوتے ہیں جنہوں نے مردہ جانوروں یا پودوں کی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ جانوروں کی ایک بہت بڑی تعداد فوسلوں میں تبدیل ہونے کی کسی امید کے بغیر ہی مر جاتے ہیں۔ اگر آپ فوسل میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ خود کو صحیح قسم کی گیلی مٹی یا گارے میں دفن کروائیں، یعنی جو آخر میں سخت ہو کر رسوبی چٹان یا سیڈیمنٹری راک بن جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چٹانیں 3 قسم کی ہوتی ہیں: آتشی اگنیس، رسوبی سیڈیمنٹری، اور تبدیل شدہ یا میٹامورفک۔ میں یہاں تبدیل شدہ چٹانوں کو نظر انداز کروں گا کیونکہ وہ اصل میں دوسری 2 قسموں آتشی یا رسوبی چٹانوں میں سے ہی ایک تھیں، اور وہ دباؤ یا حرارت کی وجہ سے تبدیل ہو گئی ہیں۔ آتشی چٹانیں انگریزی متبادل اگنیس، آگ کے لیے بولے جانے والے لاطینی لفظ اگنس سے ماخوذ ہے، کبھی آتش فشاں پھٹ کر نکلنے والے گرم لاوا کی طرح پگھلی ہوئی صورت میں تھی، بعد میں سطح زمین پر سرد ہونے کے بعد ٹھوس شکل میں تبدیل ہو گئیں۔ کسی بھی قسم کی ٹھوس چٹانیں ہوا یا پانی کے اثر سے گھس جاتی ہیں، یعنی کٹ جاتی ہیں، اور پھر چھوٹی چٹانوں، سنگریزوں، ریت اور دھول کی شکلوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ریت اور دھول پانی میں تیرتے رہتے ہیں اور پھر سمندر، جھیل یا ندی کے نیچے رسوب یا تلچھٹ یا دلدل کی سطحوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک لمبی مدت گزرنے پر یہ رسوب ٹھوس شکل اختیار کر کے رسوبی چٹانوں کی پرتیں یا طبق بنا دیتے ہیں۔ گرچہ یہ سبھی طبقے مسطح اور افقی طور پر پھیلنا شروع ہوتی ہیں، تاہم لاکھوں سال بعد جب تک ہم انہیں دیکھ پاتے ہیں تب تک اکثر وہ کھڑی اور گری یا گھومتی بل کھاتی شکلوں میں بھی بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ زلزلوں پر مخصوص باب 10 میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک مردہ جانور دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ بعد میں اگر دلدل ٹھوس ہو کر رسوبی چٹان بن جاتی ہے تو جانور کا جسم تو ختم ہو جائے گا، لیکن ٹھوس ہوتی چٹان پر اپنی صورت کا ایک مدھم سا عکس چھوڑ جائے گا جو بالآخر ہمیں ملتی ہے۔ یہ ایک قسم کا فوسل ہے، جانور کی ایک طرح کی نیگیٹو والی تصویر، یا یہ مدھم عکس ایک سانچے کا بھی کام کر سکتا ہے جس میں نئی تلچھٹیں جمع ہوتی رہیں گی اور بعد میں ٹھوس ہو کر جانور کے جسم کے خارجی حصے کا ایک پازیٹیو نقل تشکیل دے دے گی۔ یہ دوسری قسم کا فاصل ہے۔ اور ایک تیسری قسم کا فاصل ہوتا ہے جس میں جانور کے جسم کے ذرات اور سالموں کی جگہ یکے بعد دیگرے پانی کے معدنیات کے ذرات اور سالمے لیتے رہتے ہیں، جو بعد میں شفاف ہو کر چٹان بن جاتے ہیں۔ یہ سب سے اچھی قسم کا فاصل ہوتا ہے، کیونکہ خوش قسمتی سے فاصل کے بالکل بیچوں بیچ سے جانور کے اندرون کی باریک تفصیلات اس میں مستقل طور پر منتقل ہو جاتی ہیں۔ فاصلوں کی تاریخ بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔
चट्टानों में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की पैमाइश करके हम बता सकते हैं कि वो कितने पुराने हैं। बाब 4 में हम मालूम करेंगे कि आइसोटोप्स और ज़र्रात क्या हैं। मुख्तसर तौर पर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक किस्म का ज़र्रा है जो तहलील होकर एक दूसरे किस्म का ज़र्रा बन जाता है। मिसाल के तौर पर यूरेनियम 238 कहा जाने वाला ज़र्रा लेड 206 में तब्दील हो जाता है। क्योंकि हमें मालूम है कि इस अमल में कितना अरसा लगता है, हम आइसोटोप को एक रेडियो एक्टिव घड़ी तस्वुर कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव घड़ियाँ पानी की घड़ियों और मोमबत्ती की घड़ियों जैसी हैं, जिन्हें लोग पेंडुलम की घड़ियाँ ईजाद होने से पहले इस्तेमाल करते थे। पानी की एक टंकी से जिसकी सतह पर एक सुराख होता हो, पानी एक काबिल पैमाइश रफ्तार पर बहेगा। अगर टंकी को तुलुए आफताब के वक्त भरा गया हो तो पानी की मौजूदा सतह की पैमाइश करके आप बता सकते हैं कि दिन का कितना हिस्सा गुजर चुका है। यही तरीका मोमबत्ती की घड़ी के साथ भी राइज था। मोमबत्ती एक तयशुदा रफ्तार पर जलती है। चुनांचे ये देख कर कि कितनी मोमबत्ती बची है, आप बता सकते हैं कि ये कब से जल रही है। यूरेनियम 238 घड़ी के मामले में हम जानते हैं कि निस्फ यूरेनियम 238 को तहलील होकर लेड 206 बनने में 4.5 बिलियन साल लगते हैं। इसे यूरेनियम 238 की निस्फ जिंदगी कहते हैं। इसलिए किसी चट्टान में लेड 206 की मिकदार की पैमाइश करके और उसका मवाजना यूरेनियम 238 की मिकदार से करके आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना अरसा हुआ जब लेड 206 बिल्कुल नहीं थी और सिर्फ यूरेनियम 238 था। दूसरे लफ्ज़ों में, कितना अरसा हुआ जब घड़ी ज़ीरो पर थी। और घड़ी ज़ीरो पर कब होती है? ऐसा सिर्फ आतशी चट्टानों के साथ होता है, जिनकी सभी घड़ियाँ उसी लम्हे ज़ीरो पर चली जाती हैं जब पिघली हुई ठोस शक्ल इख्तियार करने के लिए सख्त होना शुरू होती है। ये पहलू रसूबी चट्टान पर मुंतबिक नहीं होता, जिसमें कोई ज़ीरो लम्हा नहीं होता, और ये बड़े अफसोस की बात है क्योंकि फॉसल सिर्फ रसूबी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। चुनांचे हमें रसूबी परतों के आसपास आतशी चट्टानें तलाश करना है और उन्हें अपनी घड़ियों के तौर पर इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर, अगर एक फॉसल किसी रसूब में है और उसके ऊपर 120 मिलियन साल पुरानी आतशी चट्टान और उसके नीचे 130 मिलियन साल पुरानी आतशी चट्टान है, तो आप समझ सकते हैं कि फॉसल की तारीख 120 और 130 मिलियन साल केबल के दरमियान कहीं तक जाती है। मैंने इस बाब में जितनी भी तारीखें दर्ज की हैं, उन तक इसी तरीके से पहुंचा जाता है। ये सभी तारीखें तकरीबी नौइयत की हैं, उन्हें बिल्कुल हूबहू नहीं लिया जा सकता। यूरेनियम 238 वाहिद रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है जिसे हम बतौर घड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे दूसरे आइसोटोप भी हैं जो शानदार तरीके से निस्फ ज़िंदगी पर मुहित होते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन 14 की निस्फ ज़िंदगी महज 5730 सालों पर मबनी है, जिसकी वजह से ये इंसानी तारीख़ पर काम करने वाले माहिरीन आसार कदीमा के लिए नहायत मुफीद साबित होता है। ये खूबसूरत हकीकत है कि मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव घड़ियों में से मुतअद्दिद के वक्त के पैमाने एक दूसरे पर मुहित होते हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल एक दूसरे को जांचने के लिए भी कर सकते हैं और उनके नताइज में कभी भी इख्तलाफ नहीं होता। कार्बन 14 घड़ी दूसरी घड़ियों से अलग नहज पर काम करती है। ये आतशी चट्टानों को मुलव्वस नहीं करती, बल्कि जानदार अजसाम के बकाया जात मसलन पुरानी लकड़ी को ही इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे तेज़ रेडियो एक्टिव घड़ियों में से एक है, लेकिन 5730 साल फिर भी एक इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा लंबा अरसा है। इसलिए आप पूछ सकते हैं कि हमें ये कैसे पता चलता है कि ये कार्बन 14 की निस्फ ज़िंदगी है। ये सवाल तो छोड़ ही दीजिए कि हम कैसे जानते हैं कि 4.5 बिलियन साल यूरेनियम 238 की निस्फ ज़िंदगी है। इसका जवाब आसान है, हमें ज़र्रात के निस्फ हिस्से के तहलील होने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके तहलील होने की रफ्तार की पैमाइश ज़र्रात की महज एक नन्ही सी इकाई से की जा सकती है और इससे निस्फ ज़िंदगी, 1/4 ज़िंदगी, ज़िंदगी के सवें हिस्से वगैरह का हिसाब लगाया जा सकता है। माजी का एक सफ़र। आइए एक और ख़याली तजुर्बा करते हैं। चंद साथियों को जमा करें और एक टाइम मशीन में सवार हो जाएं, इंजन चालू करें और 10,000 साल पहले वापस चले जाएं। फिर दरवाज़ा खोलें और देखें कि आपकी मुलाकात किन लोगों से होती है। अगर आप मौजूदा इराक़ की सरज़मीन पर उतरे हैं तो आप उन्हें ज़राअत की ईजाद के अमल में पाएंगे। दूसरी ज़्यादातर जगहों पर लोग शिकार जमा करने वाले होंगे, यानी हंटर गैदरर,
जो एक जगह से दूसरी जगह गुजरते हुए जंगली जानवरों का शिकार करते और जंगली बेरी, अखरोट और शलगम जमा करते हुए मिलेंगे। आप उनकी बात समझने से कासिर होंगे, और अगर उन्होंने कपड़े पहन रखे होंगे तो उनके कपड़े बहुत मुख्तलिफ होंगे। इसके बावजूद अगर आप उन्हें जदीद किस्म के कपड़े पहना दें और मौजूदा ज़माने जैसे बाल तिरछवा दें तो उनमें और जदीद इंसानों में कोई इम्तियाज़ नहीं रह जाएगा। या ये कहा जा सकता है कि वो बस उतने ही मुख्तलिफ दिखाई देंगे जितने जदीद इंसान आज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और वो आपकी टाइम मशीन पर सवार किसी भी जदीद इंसान के साथ नस्ली अफजाइश के अमल में शामिल होने के पूरी तरह लायक होंगे। अब उनमें से एक रज़ाकार को अपने साथ ले लें, जो शायद आपके 400वें परदादा होंगे, क्योंकि यही लगभग वो वक्त है जब उनका वजूद रहा होगा। और एक बार फिर अपनी टाइम मशीन में सवार होकर मज़ीद 10,000 साल पीछे चले जाएं। इस बार आप मजमूई तौर पर अपने वक्त से 20,000 साल पीछे आ चुके हैं, जहां इम्कान है कि आपकी मुलाकात अपने 800वें परदादा की नस्ल से होगी। इस दफ़ा आपकी मुलाकात जिन लोगों से होगी वो सभी शिकार जमा करने वाले होंगे। इस दफ़ा भी उनके जिस्म पूरी तरह जदीद इंसानों जैसे ही होंगे। इस बार भी वो जदीद इंसानों के साथ नस्ली अफजाइश में शामिल होने और सेहतमंद औलाद पैदा करने के पूरी तरह लायक होंगे। उनमें से किसी को अपनी एक टाइम मशीन में बुला लें और एक बार फिर 10,000 साल पीछे चले जाएं। ऐसा करते रहें, 10,000 साल का मरहला पीछे की तरफ तय करते रहें और हर बार एक नए पैसेंजर को अपनी मशीन में बिठाकर माजी में ले जाते रहें। इसमें नुक्ता यह है कि जब आप 10,000 साल की ये छलांग कई बार लगा चुके होंगे और शायद इस वक्त तक आप 1 मिलियन साल पीछे जा चुके होंगे, तब आप ये नोटिस करना शुरू करेंगे कि अब टाइम मशीन से निकलने पर जिन लोगों से मुलाकात हो रही है वो यकीनन हमसे मुख्तलिफ हैं, और उनके लिए उन लोगों के साथ नस्ली अफजाइश के अमल में शामिल होना मुमकिन नहीं है जो इस सफ़र के आगाज़ से आपकी गाड़ी पर सवार होते आ रहे हैं। लेकिन वो नस्ली अफजाइश के अमल में उन लोगों के साथ शामिल होने के लायक होंगे जो आखिर में गाड़ी पर सवार हुए हैं, क्योंकि उन दोनों की कदामत लगभग बराबर होगी। मैं फिर से वही नुक्ता दोहरा रहा हूँ जो पहले भी दिखा चुका हूँ, यानी तदरीजी तब्दीली का नाकाबिले महसूस होना, जैसे घड़ी में घंटे की सुई का बदलना। लेकिन इस बार मैंने एक दूसरा ख्याली तजुर्बा इस्तेमाल किया है। इसे दो मुख्तलिफ तरीक़ों से कहने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि एक तो ये पहलू बहुत अहम है और दूसरा बहुत से लोगों के लिए उसे अच्छी तरह समझना दुश्वार भी है। आइए माजी की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं और उस मछली की तरफ लौटते हुए रास्ते में चंद स्टेशनों का जायज़ा लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम अभी अभी अपनी टाइम मशीन में बैठकर 6 मिलियन साल केबल का लेबल लगे स्टेशन पर पहुंचे हैं। यहाँ हम क्या पाएंगे? यहाँ हम अपने 2,50,000वें परदादा से मिलेंगे। उसमें चंद नस्लें कम या ज़्यादा मान लें, जो इतने लंबे होंगे कि हमें अफ्रीका पहुंच जाने का गुमान होने लगेगा। ये बग़ैर दुम वाले बंदर होंगे और मुमकिन है उनकी शक्ल चिंपैंजी से मिलती हो, लेकिन वो चिंपैंजी नहीं होंगे, बल्कि ये वो अजदाद होंगे जो चिंपैंजियों के भी अजदाद हैं और हमारे भी। वो हमसे इतने मुख्तलिफ होंगे कि उनका हमारे साथ नस्ली अफजाइश के अमल में शामिल होना मुमकिन नहीं होगा, और वो चिंपैंजियों से भी इतने मुख्तलिफ होंगे कि चिंपैंजियों के साथ भी इस अमल में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो उन सवारियों के साथ इस अमल में शामिल होने के काबिल होंगे जिन्हें हमने 5,990,000 साल किबल वाले स्टेशन से अपनी गाड़ी पर सवार किया था, और शायद उनके साथ भी जो 5,900,000 साल किबल वाले स्टेशन पर सवार हुए थे, लेकिन शायद उनके साथ नहीं जो 4 मिलियन साल किबल वाले स्टेशन से हमारे साथ आए थे। आइए अब 10,000 साल की छलांग फिर से शुरू करें और सीधे 25 मिलियन साल किबल वाले स्टेशन पर पहुँचें। यहाँ हमारी मुलाकात एक अंदाजे के मुताबिक आपके और मेरे 1.5 मिलियनवें परदादा से होगी। वो बग़ैर दुम वाले बंदर नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें दुम होगी। अगर आज हम उन्हें मिलते तो उन्हें बंदर बोलते, जबकि वो जदीद बंदरों से इतने करीब नहीं हैं जितना वो हमसे हैं। गरचे वो हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं और वो हमारे साथ या जदीद बंदरों के साथ नस्ली अफसाइश के अमल में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वो बासानी उन सभी एक जैसी दिखने वाली सवारियों के साथ उस अमल में शामिल हो सकेंगे जो 24,990,000 साल किबल वाले स्टेशन पर हमसे मिले हैं। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली पूरे रास्ते में हो रही है। हम इसी तरह पीछे को बढ़ते जाते हैं, एक बार में 10,000 साल, और हर ठहराव पर हमें कोई काबिल दीद तब्दीली महसूस नहीं होती है।
आइए रुक कर देखते हैं कि जब हम 63 मिलियन साल केबल वाले स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कौन हमारा इस्तकबाल करता है। यहाँ हम अपने 7 मिलियनवें परदादा से हाथ मिलाते हैं, या उसे पंजा कहना चाहिए शायद। वो किसी लीमर या बुश बेबी जैसे दिखाई दे रहे होंगे, और वो बेशक सभी जदीद लीमर और बुश बेबी के अजदाद हैं। साथ ही वो सभी जदीद बंदरों और बेदुम बंदरों के बशमूल हमारे अजदाद हैं। वो जदीद इंसानों से उतने ही करीब हैं जितने वो जदीद बंदरों से हैं, और अब वो जदीद लीमर या बुश बेबी से करीब नहीं हैं। वो किसी भी जदीद जानवर के साथ नस्ली अफजाइश के अमल में शिरकत नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो उन सवारियों के साथ इस अमल में शामिल होने के काबिल होंगे जिन्हें हमने 62,990,000 साल केबल वाले स्टेशन से अपनी गाड़ी पर सवार किया था। आइए उनका अपनी टाइम मशीन पर इस्तकबाल करते हैं और तेज़ी से पीछे की तरफ सफ़र करते हैं। 105 मिलियन साल केबल के स्टेशन पर हमारी मुलाकात अपने 45 मिलियनवें परदादा से होगी। वो मार्सूपालिया, जो अब ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में और चंद एक अमरीका में पाया जाता है, और बेजा जामीमल यानी मोनोट्रीम, डक बिल प्लेटिपस और मोरखोर यानी स्पाइनी एंट ईटर, जो अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी में पाए जाते हैं, के अलावा सभी जदीद ममालियों के जद्द अमजद हैं। इसी तरह वो सभी जदीद ममालियों से भी बहुत करीब हैं, गरचे उनमें से बाज़ से मुशाबे और बाज़ से ज़रा मुख्तलिफ लग सकते हैं। 310 मिलियन साल केबल का स्टेशन हमारी मुलाकात अपनी 170 मिलियनवीं परदादी से कराता है। वो सभी जदीद ममालियों, सभी जदीद रेंगने वाले जानवरों जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ और सभी डायनासोर बशमूल परिंदों के, क्योंकि परिंदों का ज़हूर भी बाज़ अक़साम के डायनासोर से ही हुआ था, की परदादी हैं। इसी तरह वो एक फ़ासले से उन सभी जदीद जानवरों से भी करीब हैं, अगरचे वो बज़ाहिर छिपकली जैसी दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके वक्त से कह लीजिए कि ममालिया जितना बदले हैं, उसके मुकाबले में छिपकलियों में बहुत कम तब्दीली हुई है। वक्त के दोष पर सवार हम जैसे आदी मुसाफिरों के लिए अब ज़्यादा फासला नहीं बचा कि हम उस मछली तक पहुंच सकें जिसका तज़किरा मैंने पहले किया है। आइए अपनी राह में एक और ठहराव लेते हैं, जो 340 मिलियन साल केबल के स्टेशन पर होगा, जहां हम अपने 175 मिलियनवें परदादा से मिलेंगे। वो किसी कदर आबी छिपकली या न्यूट जैसे दिखाई देते हैं, और वो सभी जदीद जलथलियों या बरबहरियों यानी एम्फिबियंस यानी आबी छिपकली और मेंढक, और साथ ही सभी दीगर रीढ़दार बर्री हैवानों यानी लैंड वर्टिब्रेट्स के जद्द अमजद हैं। और इस तरह 470 मिलियन साल केबल के स्टेशन पर आपके 185 मिलियनवें परदादा से मिलते हैं, यानी उसी मछली से जिससे हम पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ से हम मज़ीद पीछे जा सकते हैं और मज़ीद दूर के परदादों से मिल सकते हैं, जिनमें तरह तरह की पंजों वाली मछलियाँ होंगी, यानी बग़ैर पंजे वाली मछलियाँ होंगी। फिर इसके बाद हमारी मालूमात पर एक तरह की बेयकीनी का साया पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अहद कदीम का ये वो मकाम है जिससे पहले के फॉसिल हमारे पास नहीं है। DNA बताता है कि हम सब रिश्तेदार हैं। अगरचे हमारे पास इतने पुराने फॉसिल नहीं हैं जो पूरी तहदीद के साथ बता सकें कि हमारे बहुत कदीम अजदाद कैसे दिखाई देते थे, लेकिन फिर भी हमें इसमें कोई शक नहीं कि सभी ज़ी-रूह मखलूक़ात हमारे रिश्तेदार हैं, और सभी मखलूक़ात आपस में भी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कौन से जदीद जानवरों का एक दूसरे के साथ करीबी रिश्ता है, जैसे इंसान और चिंपैंजी का, या छोटे चूहों और बड़े चूहों का, और किसका आपस में दूर का रिश्ता है, जैसे इंसान और कोयल का, या छोटे चूहों और मगरमच्छों का। ये हमें कैसे पता चलता है? इसका जवाब है असूली बुनियादों पर उनका मवाजना करके। फी ज़माना सबसे ताकतवर शवाहिद उनके DNA का मवाजना करके सामने आते हैं। DNA वो जीनियाती मालूमात हैं जो हर जिंदा मखलूक के एक एक खुलिये में मौजूद होते हैं। DNA की पूरी बनावट हर्फ ब हर्फ उन घुमावदार लिट्टों वाली टेप में होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम सचमुच उन डाटा टेप की तरह होते हैं जिन्हें आप पुराने तर्ज के कंप्यूटर में डालते हैं, क्योंकि वो जो मालूमात रखते हैं वो डिजिटल होते हैं और उनके अंदर एक तरतीब से स्ट्रिंग की सूरत में रखे होते हैं। ये कोड हरूफ के लंबे स्ट्रिंग पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें आप पढ़ और शुमार कर सकते हैं। कोई भी हर्फ या तो होगा या नहीं, उसमें किसी आधी पैमाइश का तसव्वुर नहीं होता।
यही वो चीज़ है जो इसे डिजिटल बनाती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए की बनावट हर्फ बहर्फ मौजूद है। आज तक जिन जानवरों, पौधों और जरसूमों का जायज़ा लिया गया है, उन सभी के हर जीन में उस मखलूक को बनाने का तरीका कोड शुदा पैगामात की सूरत में मौजूद होता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के 26 हरूफ तहज्जी के बरखिलाफ उनकी हरूफ तहज्जी महज 4 हरूफ पर मुश्तमिल होती है। हम डीएनए के हरूफ को ए, जी, टी और सी के तौर पर लिखते हैं। एक ही तरह की जीन मुतअद्दिद मुख्तलिफ मखलूक़ात में होती हैं जिनमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर FOXP2 नामी एक जीन है जो सभी ममालियों और उनके अलावा भी मुतअद्दिद मखलूक़ात में मुश्तरक होती है। जीन 2000 हरूफ से ज़ायद की एक लड़ी होती है। आप कह सकते हैं कि सभी ममालियों में FOXP2 एक ही जीन है, क्योंकि कोड हरूफ की बहुत बड़ी अक्सरियत बिल्कुल एक जैसी होती है। चिंपैंजी के सभी हरूफ हमारे हरूफ जैसे नहीं हैं, बल्कि चंद हरूफ का फ़र्क है, और ये फ़र्क चिंपैंजी और चूहों के दरमियान और भी ज़्यादा वसी है। FOXP2 के मजमूई 2076 हरूफ में से चिंपैंजी में हमसे 9 हरूफ का फ़र्क है, जबकि चूहे में 139 हरूफ मुख्तलिफ होते हैं। और यही मामला दूसरी जीन्स के साथ भी है। इससे पता चलता है कि क्यों चिंपैंजी हमसे बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं, जबकि चूहे इतनी मुशाबहत नहीं रखते। चिंपैंजी हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, जबकि चूहों से हमारा ज़्यादा दूर का रिश्ता है। दूर के रिश्ते का मतलब है कि उनके साथ हमारे अजदाद की जो नस्ल मुश्तरक रही है, उसका वजूद बहुत ज़्यादा अरसे पहले था। चूहों के मुकाबले में बंदर हमसे ज़्यादा करीब हैं, लेकिन चिंपैंजी के मुकाबले में हमसे दूर हैं। बैबून और रीसस मकाक दोनों बंदर हैं, और इन दोनों के दरमियान करीबी रिश्ता है। साथ ही उनकी FOXP2 जीन्स तकरीबन मिलती जुलती हैं। वो चिंपैंजी से ठीक उतने ही दूर हैं जितना वो हमसे हैं। FOXP2 में डीएनए हरूफ की वो तादाद जो बबून को चिंपैंजी से अलग करती है, वो तकरीबन ठीक उतनी ही है, यानी 24, जितनी तादाद बबून को हमसे अलग करने वाली हरूफ की है, यानी 23। यही मामला दूसरों के साथ भी है। और इस मौजू को ख़त्म करते हुए ये बताना मुनासिब है कि मेंढक का सभी ममालियों से बहुत ज़्यादा दूर का रिश्ता है। सभी ममालियों का मेंढक से फ़र्क लगभग यकसां हरूफ का है, तकरीबन 140 हरूफ। इसकी वजह यही है कि वो सभी बिल्कुल मसावी तौर पर करीबी रिश्तेदार हैं। ममालिये आपस में अजदाद की जिस नस्ल में मुश्तरक हैं, वो तकरीबन 180 मिलियन साल कबल मौजूद थी, जबकि मेंढक के साथ उनके अजदाद की जो नस्ल मुश्तरक थी, उनका वजूद काफ़ी पहले यानी 340 मिलियन साल कबल था। लेकिन बेशक सभी इंसान दूसरे तमाम इंसानों के हूबहू नहीं हैं, और सभी बैबून दूसरे तमाम बैबून जैसे नहीं हैं, और इसी तरह सभी चूहे दूसरे तमाम चूहों के ऐन मुशाबे नहीं हैं। हम आपकी जीन्स का मवाजना मेरी अपनी जीन्स से हर्फ बहर्फ कर सकते हैं, और नतीजा क्या निकलेगा? पता यह चलेगा कि हम दोनों के दरमियान जितने हरूफ मुश्तरक हैं, उनसे बहुत कम हरूफ हम में से किसी के भी चिंपैंजी के साथ मुश्तरक हैं। लेकिन फिर भी हम चंद एक ऐसे हरूफ पाएंगे जो हमारे दरमियान मुख्तलिफ हैं। उनकी तादाद ज़्यादा नहीं होगी, और FOXP2 जीन को अलग करने की कोई ख़ास वजह नहीं है। लेकिन अगर आप हरूफ की उस तादाद को शुमार करें जो सभी इंसानों की सभी जीन्स में मुश्तरक हैं, तो ये चिंपैंजी के साथ हम में से किसी के भी मुश्तरक हरूफ से कहीं ज़्यादा होगी। और आप अपने करीबी रिश्तेदार के साथ मुझसे ज़्यादा हरूफ में मुश्तरक होंगे। आप अपने माँ बाप के साथ उससे भी ज़्यादा हरूफ में मुश्तरक होंगे, और अपने भाई या बहन अगर हों के साथ उनसे भी ज़्यादा हरूफ में मुश्तरक होंगे। दरअसल आप दो लोगों के दरमियान मुश्तरक डीएनए की तादाद गिनकर ये हिसाब लगा सकते हैं कि वो एक दूसरे से कितना करीबी रिश्ता रखते हैं। ये बहुत दिलचस्प गिनती होती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आने वाले दिनों में हम और आप खूब सुनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर पुलिस के पास किसी इंसान का डीएनए फिंगरप्रिंट है, तो वो उसके भाई का पता लगा सकेगी। बाज़ जीन सभी ममालियों में बहुत बारीक फ़र्क के साथ काबिल शनाख्त तौर पर यकसां होती हैं। ऐसी जीन्स में हरूफ का फ़र्क शुमार करने से ये हिसाब लगाने में मदद मिलती है कि मुख्तलिफ ममालियों की नौ आपस में कितना करीबी रिश्ता रखती हैं। दूसरी जीन्स मज़ीद दूर की रिश्तेदारियों का पता लगाने में काम आती हैं। मिसाल के तौर पर रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों और कीड़े मकोड़ों के दरमियान। कुछ और जीन्स एक नौ के दरमियान की रिश्तेदारियों का पता लगाने में मुफीद होती हैं। मान लीजिए ये हिसाब लगाने के लिए
آپ مجھ سے کتنا قریبی رشتہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی دلچسپی ہے تو بتا دوں کہ اگر آپ کا تعلق انگلینڈ سے ہے تو ہمارے حالیہ ترین مشترک اجداد کا وجود شاید محض چند صدیوں قبل رہا ہو۔ اگر آپ تسمانیہ یا امریکہ کے مقامی باشندے ہیں تو ہمیں اپنے مشترک اجداد ڈھونڈنے کے لیے یہی کچھ دسیوں ہزار سال واپس جانا ہوگا۔ اگر آپ کالہاری ریگستان کے کونگساں ہیں تو شاید ہمیں اس سے بھی زیادہ دور جانا پڑے۔ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پرے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سیارے پر جانوروں اور پودوں کی جتنی بھی نوع یا سپیسیز ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہمارے اجداد کی کوئی نہ کوئی نسل مشترک رہی ہے۔ ہم یہ بات اس لیے جانتے ہیں کہ بعض جینز سبھی زندہ مخلوقات میں قابل شناخت حد تک بالکل یکساں ہیں، اور ان میں جانور، پودے اور جراثیم سبھی شامل ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خود جینیاتی کوڈ، یعنی وہ ڈکشنری جس کی مدد سے سبھی جینز کا ترجمہ ہوتا ہے، ان سبھی زندہ مخلوقات میں ایک جیسی ہے جن کا آج تک جائزہ لیا گیا ہے۔ ہم سبھی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ آپ کے خاندانی درخت میں صرف قریب کے رشتہ دار جیسے چمپینزی اور بندر ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ ان میں چوہے، بھینس، بحری چھپکلی، اگوانا، والبی، گھونگا، ککروندہ، سنہری عقاب، مشروم، ویل، وامبیٹ اور جرثومہ بھی شامل ہیں۔ یہ سبھی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ہے۔ کیا یہ کسی بھی اساطیر سے زیادہ شاندار خیال نہیں ہے؟ اور ان میں سب سے بڑی اور شاندار بات یہ ہے کہ ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرف بہ حرف سچ ہیں۔